مغفرت کا ہو گیا سامان پھر، در بدر کی خاک کتنی چھان لی، لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر، مغفرت کا ہو گیا سامان پھر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، برکات رمضان افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں نوید نظامی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، دعاؤں میں ہمیں بھی شامل رکھتے ہوں گے۔ رمضان کی بابرکت ساتیں سمیٹ رہے ہیں، دن ہو یا رات ہو، ہماری افطار ٹرانسمیشن ہو یا بلیس نائٹ کی رات کی ٹرانسمیشن ہو، ہم دین کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو دین کے حوالے سے جو ایسی الجھنیں ہیں ان کو سمجھانے کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ پیغام ٹی وی کی یہ نشریات اسی لیے ہے کہ اگر آپ کو دین کے حوالے سے کوئی رہنمائی چاہیے تو آپ ہمیں لائیو کال کر لیتے ہیں، کال کر کے بات کر لیتے ہیں۔ کسی الجھن کے بارے میں آپ نے جاننا ہے تو آپ ہمیں میسج کر دیتے ہیں، جہاں پہ آپ کو جواب مل جاتا ہے۔ ہماری یوٹیوب کے لائیو لنک پہ آپ جو ہمیں لکھ کے بھیجتے ہیں اس کے بارے میں ہم یہاں پہ اپنے مفتیان کرام سے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ یہ ساری کاوش دین کے حوالے سے ہے، یہ ساری کاوش آپ کی مدد کے حوالے سے ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس مدد میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اپنی زکوٰۃ، صدقات، عطیات، ڈونیشن، تعاون جو بھی بھیجنا چاہتے ہیں، آپ پیغام ٹی وی کو ارسال کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر ہے 042111700 یعنی 042111700 اور 000 پہ آپ ڈائل کیجئے، ہم سے بات کیجئے۔ پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں آپ اس طرح سے بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ یہی وہ نمبر ہے جس پہ آپ کال کر کے اپنے لائیو سوالات کے جوابات کے بارے میں ہم سے رابطہ کرتے ہیں۔ گزارش یہ ہے کہ جب آپ کال کیا کریں، ٹیلی فون کال کے دوران اپنے ٹی وی کا والیوم یا آواز اسے بند کر دیا کریں، جس سے ہم دونوں کے لیے بہتری ہوگی، مجھے آپ کو سننے میں اور آپ کو مجھ سے بات کرنے میں بہتری ہوگی۔ ادروائز ہماری لائن ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس پہ آپ اپنا ریٹن یا آڈیو میسج ہمیں شیئر کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ بھی آپ کو جواب ملے گا، آپ کے جو سوالات ہیں ان کا حل ملے گا، انشاءاللہ آپ کی الجھنوں کو سلجھن کی طرف لے کے جائیں گے۔ آپ یہاں پہ بھی پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہمارے IBN نمبر اور اکاؤنٹ نمبرز مینشن کر دیے گئے ہیں ہماری اسکرول بار میں، نشریات کے دوران بارہا آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں، اور ان نمبرز پہ آپ نیشنلی اور انٹرنیشنلی، پاکستان میں رہتے ہوئے یا پاکستان سے باہر، پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے والوں میں شامل ہو سکتے ہیں۔ ہماری نشریات کیبل نیٹ ورک پرووائڈر کے ذریعے آپ اپنے گھروں میں دیکھ رہے ہیں، آفیسز میں دیکھ رہے ہیں، اپنے ورک اسٹیشن پہ دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں جہاں پہ کیبل نیٹ ورک کے ذریعے نہیں، آپ لائیو دیکھنا چاہتے ہیں، تو یوٹیوب کے لائیو لنک کو آپ جوائن کر لیجئے۔ پیغام ٹی وی لائیو لکھیے، کسی بھی موبائل یا اینڈرائڈ ٹی وی سیٹ میں لکھنے کے بعد آپ ہماری نشریات کو فالو کر سکیں گے، یا کسی بھی براؤزر یا سرچ انجن میں جا کے live.pegham.tv لکھیے۔ میں رپیٹ کر رہا ہوں، live.pegham.tv، اور ہمارے جتنے بھی یوٹیوب کے چینلز ہیں ان کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہمارے فیس بک کو فالو کر لیجئے۔ نشریات آپ تک پہنچانے کے لیے ہمیں تعاون حاصل رہتا ہے۔ آج بھی اشتراک حاصل ہے، جن میں شامل ہیں صوفی سوپ، صوفی کوکنگ آئل، سلوا بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، نعمت بناسپتی اینڈ کوکنگ آئل، دارالسلام انٹرنیشنل، سپر ایشیا، ضیاء فوڈ پروڈکٹس اور حسین حبیب پرائیویٹ لمیٹڈ کے تعاون سے آج کی نشریات جو افطار ٹرانسمیشن ہے آپ تک پہنچائی جا رہی ہے۔ آج کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتائیں گے، اور معزز مہمان بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ تعارف کرواتا چلوں، ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں، ان سے ڈیلی ملاقات ہوتی ہے، گپ شپ کے علاوہ کچھ اور چیزوں کو بھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ میڈیا ایکسپرٹ ہیں، ان کو خوش آمدید کہیں گے، پروفیسر عاصم حفیظ صاحب۔ السلام علیکم پروفیسر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ آف اسکرین تو ہماری ڈیلی ملاقات رہتی ہے، گفتگو ہوتی ہے، کچھ لائٹر نوٹ پہ چیزیں شیئر ہوتی ہیں، اور کچھ ایسی پروفیشنل چیزوں پہ بھی ہم بات کرتے ہیں جو آج ہم آن اسکرین کریں گے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ ظاہر بات ہے جب بڑا ادارہ چل رہا ہے، میڈیا کا آرگنائزیشن ہے، تو ہر لمحہ ڈسکشن بھی ضروری ہوتی ہے، اور غلطیوں سے سیکھتے ہیں، نئی چیزیں اگر آپ نے کرنی ہیں، کیونکہ ظاہر بات ہے میڈیا میں تو ہر وقت
شاید ہر لمحے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا سوچنا پڑتا ہے. اور روم آف امپروومنٹ آلویز دیر. انشاءاللہ ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ایک اور بڑی پیاری شخصیت ہے جن کے پیچھے ہم نماز بھی ادا کرتے ہیں, جن کی تلاوت سن کے دل کو بڑا سکون بھی ملتا ہے. ہمارے بڑے پیارے ساتھی ہیں قاری محمد عمران سلفی صاحب, ان کو بھی خوش آمدید کہیں گے. قاری صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ بھی خیریت سے؟ الحمدللہ. رمضان کیسا گزرا؟ الحمدللہ. آج کل تو آپ ماشاءاللہ نماز کے دوران اتنی خوبصورت تلاوت کر رہے ہوتے ہیں کہ سن کے روح کو سکون مل جاتا ہے. رمضان کی برکت ہے, اللہ کی رحمت ہے. الحمدللہ. الحمدللہ. رمضان میں خاص فضل ہوتا ہے اللہ کا. الحمدللہ. ٹھیک ہے جی, آغاز کرتے ہیں اور قاری صاحب سے گزارش کرتے ہیں تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے, پھر آگے بڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نزلنا عليك القرآن تنزيلا. فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا. واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. وما تشاءون إلا أن يشاء الله. إن الله كان عليما حكيما. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزاک خیر عطا فرمائے. خوبصورت آواز ہے, خوبصورت انداز ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو عزتوں سے نوازے. ماشاء اللہ. پروفیسر صاحب بھی جانے بڑھتے ہیں. پروفیسر صاحب,
یہ فرمائے گا آپ چونکہ سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور لیکچرار اور سماجی خدمتگار بھی ہیں، بہت ساری آپ کی پرسنالٹیز ہیں ایک ہی شخصیت میں جو کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن آج ہمارے ناظرین سامعین بھی جانیں گے۔ تو پیغام ٹی وی سے آپ وابستہ ہیں، اس چینل کا جو بنیادی مقصد ہے، جو ہمارا مین موٹیو ہے اور ہمارا ایک باقاعدہ مشن ہے، اس سے آغاز کرتے ہیں، پھر باتیں اور کریں گے۔ جی نظامی صاحب ماشاءاللہ اب تو بہت ڈیولپ ہو چکا ہے، یعنی سیٹلائٹ چینلز کے ساتھ، اور جتنی وسائل کی ورائٹی ہے، جتنی موضوعات کی ورائٹی ہے، اب تو ناظرین ماشاءاللہ دیکھتے ہیں اور بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس کے سب سے بڑے گواہ تو آپ خود ہیں کہ جو لائیو کالز آ رہی ہوتی ہیں اور پورے ملک سے آ رہی ہوتی ہیں، اور لوگ اپنے مسائل سے، یعنی بعض اوقات جو ہمارے پاس پرسنل نمبرز آتے ہیں، ایون جو کالز بھی آتی ہیں، لوگ اس طرح جڑے ہوئے ہیں کہ جیسے وہ اپنے فیملی ممبرز کے ساتھ، فیملی پوری دنیا سے کالز آتی ہیں، لوگ جڑ جاتے ہیں۔ تو جو مشن کیا ہے، مطلب یہ جن لوگوں نے اس کو بنانے کا سوچا، وہ ایک جس طرح ایک سوشل ورک ہوتا ہے، جس طرح ایک سوسائٹی کو کچھ گائیڈ کرنا ہوتا ہے، ایک تبلیغ اور ٹیچنگ ان کے مقصد تھے۔ تو کیونکہ اس دور میں جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا پاکستان میں، خیر پاکستان میں ویسے تو نیوز چینلز تو آ چکے تھے، لیکن ایجوکیشنل اور ریلیجس پرسپیکٹیو میں بات کرنے والے کوئی پلیٹ فارمز نہیں تھے۔ ہم دیکھتے تھے کہ اگر کچھ پورشن دیا جاتا ہے نیوز چینلز میں تو وہ شاید اس کا فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہو جاتا تھا، یعنی وہ ریلیجس پروگرام بھی گیم شوز کی طرح تھے، اس میں اس طرح کا ہلا گلا، کمرشلزم بہت، مطلب ظاہر بات ہے ان کا ایک مقصد ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے کمرشلز کو، اور سب سے ایک اور بات کہ چلیں مطلب ایک ڈویژن ہوتی ہے نا کہ آپ کر رہے ہیں ایک ریلیجس پروگرام کو دیکھنے کے لیے کوئی جو چینل لگاتا ہے، تو شاید اسی کے وقفے میں ہی کچھ ایسی چیزیں آ جاتی تھیں کہ جو شاید جس سے سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہم کچھ سیکھ پائیں گے کہ نہیں، تو ایک ایسے چینل کی بہت زیادہ ضرورت تھی۔ تو پھر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ جزا دے جن لوگوں نے، حافظ عبدالکریم صاحب، حافظ ندیم صاحب، اور پھر ساجد میر صاحب، اور بہت سے اور لوگ تھے جنہوں نے یہ سوچا کہ ہم پاکستان میں ایک الیکٹرانک میڈیا میں ایک ایسا چینل لانچ کرتے ہیں کہ جس کا مقصد کمرشلزم نہیں، سوسائٹی کو کچھ دینا ہو، سوسائٹی کو کچھ سکھانا ہو، نوجوان نسل کو، بچوں کو، خواتین کو، اور اس کی پروگرامنگ کوئی دیکھے تو وہ اس سے کچھ نہ کچھ خیر کی بات سیکھ لے، کچھ ایجوکیشن حاصل کرے۔ اس پہ ہم بہت سی باتیں کرنے والے ہیں، لیکن یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، اور آئی گیس قاری صاحب کی انگیجمنٹ ہے، قاری صاحب رخصت، اچھا قاری صاحب ہمارے ساتھ ہیں ابھی، ٹھیک ہے جی، ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، اس کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مغفرت کا ہو گھر ٹرانسمیشن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ آج کی کتاب کے حوالے سے آپ کو بتاتے چلیں، اور یہ کتاب آپ دیکھیے گا، یہ ہے جنازہ کے احکام۔ بیمار پرسی سے لے کر کفن، دفن اور قبر کے متعلق تمام احکام پر مشتمل مختصر مگر جامع کتاب ہے۔ جنازے اور تدفین وغیرہ کے متعلقہ ناجائز امور کا تذکرہ بھی اس کتاب میں کیا گیا ہے، اور ہر بات حوالے کے ساتھ ہے۔ اس میں متعلقہ موضوع پر ہر مسئلے کا اس میں حل بتایا گیا ہے۔ جنازے کی مکمل دعائیں اس میں شامل کی گئی ہیں، اور یہ ہر مسلمان کی ضرورت ہے۔ اکثر ہمیں جو سوالات آ رہے ہوتے ہیں کہ جنازے کی دعا کیا ہوگی، مرد کے لیے، خاتون کے لیے، اور بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں جن کے ریپیٹڈلی سوالات کے جوابات ہم اپنی ٹرانسمیشن میں دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ کتاب اس کے لیے بہترین ایک جواب ہے۔ اگر یہ کتاب آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو دارالسلام کی تمام آؤٹ لیٹس، تمام شو رومز پہ دستیاب ہے، اور اس کے علاوہ اگر آپ آن لائن آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو darussalam.pk پہ جائیے، آن لائن آرڈر کیجئے، یہ کتاب آپ وہاں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ آج کی کتاب کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دیا گیا، جس کو یہاں پہ ہم ڈسپلے کر دیتے ہیں۔ یہ آج کی کتاب آئی گیس ٹھیک نظر آ رہی ہے، یہاں پہ ٹھیک ہے جی، یہ آج کی کتاب ہے۔ اور بریک کے دوران میری بات ہو رہی تھی ابھی قاری محمد عمران سلفی صاحب سے، تو قاری صاحب آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ رمضان کی اپنی برکتیں ہوتی ہیں، اپنا ایک لطف ہوتا ہے، تو آپ بھی وہ لطف اور وہ برکت سمیٹ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں وہ برکات سمیٹنے کی توفیق دے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر تو ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ لیکن
ٹھیک ہے جی، ایسا ہی ہے. کمنٹس بھی آنے شروع ہو گئے. وقار بٹ بھی ہمیں سلام کہہ رہے ہیں اور بنت آدم بھی سلام کہہ رہی ہیں. ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں جی ہماری ٹرانسمیشن کے لیے. وعلیکم السلام جی، بہت شکریہ. ٹرانسمیشن آپ ہی کی ٹرانسمیشن ہے، اس کو دیکھتے رہیے، سیکھتے رہیے، سمجھتے رہیے، ہم سے رابطہ کیجئے. جو چیز نہیں سمجھ آ رہی، جو الجھن کا باعث بن رہی ہے، ہمیں لکھ کے بھیجئے، ہم اس کا انشاءاللہ جواب مفتیان کرام سے لے کے دیں گے. اچھا، پروفیسر صاحب سے گفتگو جاری تھی. پروفیسر صاحب، جو پیغام ٹی وی جو قرآن و حدیث اور تعلیمات کے فروغ کے لیے الحمدللہ کام کر رہا ہے، اس کا کردار آپ کیسے دیکھ رہے ہیں، اور یہ نمایاں کامیابیاں جو ہیں ہماری پیغام ٹی وی کی، وہ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ اٹس بین اراؤنڈ مور دین 8 ایئرز جو ماشاءاللہ اس کے ساتھ ہیں، اب 11 ایئرز، تو فرمائیے گا. نظامی صاحب، ایسا ہے کہ جیسے ہم نے بات شروع بھی کی تھی کہ الیکٹرانک میڈیا کا دور تھا، تو اس وقت یعنی سیٹلائٹ چینل جب لانچ کیا گیا، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہمیں جو اتھینٹک علماء کرام تھے، دیکھیں آپ غور کریں، ہمارے ہاں میڈیا میں ہر طرح کا فلیور موجود ہے. آپ کے ریلیجس پروگرامز میں بھی رمضان میں آپ کے بہت سے وہ لوگ آ جاتے ہیں کہ شاید عام دنوں میں کوئی اور کام کر رہے ہوتے ہیں. کھل کے بات کر لیتے ہیں نا، اس میں 2 چیزیں ہیں جی. ایک تو وہ جو پروفیشنل نہیں ہیں، دوسرے وہ جو مستند نہیں ہیں. بات مستند کی تو وہ آتے ہیں، ظاہر بات ان کو ایک اس ٹائم ان کو یہ کمرشل ایکٹیویٹی لگ رہی ہوتی ہے کہ یہ والا شو کر لیں. تو ظاہر بات ہے ان کے کہیں پہ بھی مائنڈ میں یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے سوسائٹی کو اصلاح کی طرف یا کچھ ان ناظرین کو ان کو ایسی چیز سکھانی ہے جس سے ان کی زندگیوں میں تبدیلی آ جائے. انہوں نے بس اپنا ایک پروفیشنل ٹاسک کمپلیٹ کرنا ہوتا ہے. تو پیغام ٹی وی نے ایسے لوگ ڈھونڈنا شروع کیے کہ جو اچھا بولنے والے ہوں، جو میڈیا کیمرہ فیس بھی کریں اور وہ اتھینٹک بھی ہوں. اور ان علماء کے پاس جا کے ایک بڑا مطلب مشکل سفر تھا کہ ان علماء کو پہلی بات قائل کرنا. وہ عموماً جو لوگ ہوتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی ہمارے دین میں ایک چیز تو ہے کہ جو لوگ دین سے جڑ جاتے ہیں وہ اخلاص پہ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، شاید بہت محدود وسائل میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. آپ علماء کی زندگیوں کے بارے میں مطالعہ کریں کہ ہم بعض اوقات تو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ کن وسائل میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا پروفیسر صاحب، جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ ایک تو ہم کہتے ہیں کہ سادہ زندگی، لیکن آپ نے بڑا اچھا لفظ استعمال کیا. بڑی ہی ایسی زندگی گزر رہی ہوتی ہے جو سادگی سے بھی نیچے والا لیول ہوتا ہے. صحیح بات ہے. مشکل سے گزر بسر ہو رہا ہوتا ہے. اس بات کو بھی تھوڑا سا ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں کہ ہم جب پروفیشنل لوگوں کی بات کرتے ہیں، اگر آپ اور میں پروفیشنل ہیں، ہم اپنے پروفیشن کے مطابق چارج کرتے ہیں دنیاوی طور پہ ہم جو پروفیشنل ہیں. لیکن جو دینوی طور پہ جب ہم دین کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب گھر میں پڑھانے تو آ رہے ہیں، ان کو 3-4 ہزار روپے میں ہم پڑھانے کے یہ بھی بہت بڑا سمجھتے ہیں، بلکہ کوشش کرتے ہیں کہ جو ہے نا مطلب اس کو ایسے بھی ڈسکس کیا جاتا ہے. بڑا عجیب سا رویہ ہے کہ جی نہیں، ان کو تو لینے نہیں چاہیے نا، یہ تو قرآن ہے، قرآن کے تو نہ لینے چاہیے. یہ بات ڈیبیٹیبل ہے. کیوں نہیں لینے چاہیے؟ ہم جس سوسائٹی میں ہیں، اس سوسائٹی میں کیا سب سے سستا کام ود ویری ڈیو ریسپیکٹ یہ لگتا ہے کہ جو دین سے وابستہ لوگ ہیں یہ فری میں کام کر دیں گے. فری میں تو آج کل کوئی کسی کو اپنا 1 منٹ نہیں دیتا پروفیشنلی. تو یہ اپنی زندگیاں اس پہ ماشاءاللہ گزار رہے ہیں. یہ مسجد میں ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھتے ہیں رمضان المبارک میں مصروف ترین لوگ ہوتے ہیں. یہ آپ کے گھروں میں دعا کے لیے آتے ہیں، بچوں کو پڑھانے کے لیے آتے ہیں، قرآن حفظ کرنے کے لیے بچوں کو آپ ان کے پاس چھوڑتے ہیں. یہ کیسے فری ہو سکتا ہے؟ اور اس کے علاوہ اگر یہ فری نہیں ہے تو اتنی کم معاوضے پہ ان کا تو معاوضہ ایسا ہونا چاہیے. معاوضہ تو خیر ایک ایسا لفظ ہے، اگر ان کا ہدیہ ہم اس طرح سے بات کر لیں کہ جو ہم ٹوکن آف لو کی بات کر لیں، کیونکہ جو یہ پڑھا رہے ہیں اس کا تو ہم چارج ان کو دے نہیں سکتے. کیوں یہ وجہ ہے؟ یہ نا ہمارا ایک معاشرے کا رویہ ہے کہ ہم جو دینی معاملات کے حوالے سے ویسے تو ان کو اس طرح اہمیت نہیں دیتے. مطلب ویسے ہم سارا ایکسپینس بھی کریں گے زندگی میں، ظاہر بات ہے ہر طرح کے لیول پہ جو لوگ زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اس کو اہمیت نہیں دیتے، جس کی وجہ سے شاید اگر غور کریں تو وہ اپنی زندگیوں میں نقصان بھی اٹھا رہے ہوتے ہیں. مثلا آج کے دور کا ہر سوسائٹی، آپ تھوڑی سی ایلیٹ اور ایون ہائر مڈل کلاس والوں کو بھی پوچھیں، ان کا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اولاد ہماری بات نہیں سن رہی. میں کل ایک کلپ دیکھ رہا تھا، کسی چینل پہ کسی نے کال کی کہ میں نے اپنے ساری زندگی بہت کمایا، میں نے اپنے بچوں کو ذاتی گھر بنا کے دیے، اور اب میں یہ صورتحال ہے کہ میں اپنے گھر میں مجھے کوئی ملنے نہیں آتا. وہ رو رہا تھا کوئی باپ. اور ایسی کہانیاں روز ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ. اچھا، یہ وجہ کیا ہے
کہ ان لوگوں نے، اور آج ہم یہ سوچیں جو ہم ابھی صاحب اولاد ہیں، کہ کیا ہم اپنے بچوں کو دین سے جوڑ نہیں سکے. دین سے جوڑنے سے مراد کیا ہے؟ اخلاقیات سے جوڑنا، معاملات کو سکھانا، اور ان کے دل میں یہ احساس پیدا کرنا کہ جو رشتے، جو مطلب معاشرتی معاملات ہیں، اگر ان میں کچھ بھی گڑبڑ کریں گے تو ہم جواب دیں اللہ تعالیٰ کو. ٹھیک ہے. ویسے اگر ہم لائف میں دیکھیں تو شاید اتنی بانڈنگ نہیں بن پاتی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، جیسے قاری صاحب نے بھی بات کہا کہ رمضان کی برکتیں الگ ہوتی ہیں، تو کیا مشکل ہے آپ میں سے ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ کوئی تھوڑا سا پانی کہیں پی لیا جائے، کھانا بھی کھا لیا جائے، کس کو پتہ چلے گا؟ کوئی واضح نشانی نہیں ہے. کس کی وجہ سے نہیں رکے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے رکے ہوتے ہیں. تو اس لیے کہ دین کو اہمیت دینا، اور پیغام ٹی وی کا بننے کا مقصد اور اب چلنے کا جو وجہ ہے، ہم سے جو لوگ جڑے بھی ہیں اور جو نہیں جڑے ہوئے، وہ یہی ہے کہ بھئی آپ اگر اس طرح کا کانٹینٹ پروڈیوس کریں گے جو آپ کو دین سکھانے والا ہوگا، جو آپ کو اخلاقیات سکھانے والا ہوگا. ہم بات کرتے ہیں خاندان جوڑنے کی، ہم بات کرتے ہیں خاندان بسانے کی، ہم بات کرتے ہیں رشتوں کو نبھانے کی، اور بچوں کو ہم سکھا رہے ہیں دعائیں، بچوں کو ہم دکھا رہے ہیں ایک دوسرے کا احساس. مطلب جیسے ہماری کارٹون سیریز ہے، وہ اس دفعہ کی لیٹسٹ اس کا اس پہ ہم بات کرنے والے ہیں. بات بہت آگے چلے گی، ابھی تو ہم تھوڑا پیچھے رہیں گے، سفر کو آہستہ آہستہ لے کے چلیں گے. جو لوگ مجھے ان باکس میں میسیجز کر رہے ہیں، میرے پرسنل نمبر پہ مجھے کچھ میسیجز آ رہے ہیں کہ ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب ہماری ٹرانسمیشن میں کب آ رہے ہیں. ہم نے چونکہ پوسٹ بھی اپلوڈ کر رکھی ہے، میرے اسٹیٹس پہ بھی پہنچ رہے ہیں. ہاں جی، فیس بک پہ بھی لگ چکا ہے، ہمارے یوٹیوب کے اوپر بھی اس کے حوالے سے اناؤنس کیا گیا. تو وہ راستے میں آن دا وے ہیں. اور جب رمضان المبارک کے دن ہوتے ہیں تو یہ بڑے کیلکولیٹڈ سے دن ہو جاتے ہیں کہ اس گھنٹے میں یہاں پہنچنا ہے، اس گھنٹے میں یہاں پہنچنا ہے، اور پروفیشنل شخص کے لیے اور بھی مشکل ہو جاتا ہے. نہیں، وہ ماشاء اللہ آپ دیکھیں نا کہ شاید لاہور کی سب سے بڑی تراویح وہ پڑھا رہے ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ وہاں سے نکلنے بہت شاید رات پوری گزرتی ہوگی ان کی. ابھی وہ بتائیں گے کہ اپنی انگیجمنٹ ہے. سو ہی از آن دا وے. آپ تھوڑا سا اور پیشنس رکھیے، وہ تھوڑی دیر میں پہنچے، پھر انشاءاللہ اس پہ ڈیفینیٹلی آپ گفتگو کرتے بھی ہمیں اکٹھے دیکھیں گے. اچھا پروفیسر صاحب، وہ جو ہم بات کر رہے تھے پیغام ٹی وی کا سفر جو تھا، اس میں ہم نے لوگوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا، پھر لوگوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم نے ان کو اسکرین پہ لانے کے لیے محنت شروع کی. ہم نے بڑے محدود وسائل سے آغاز کیا، اور آج ہم ماشاءاللہ مین اسٹریم میڈیا میں پراپر طریقے سے کمپیٹ کرتے ہوئے اسی طرح سے چل رہے ہیں جس طرح کوئی بھی پروفیشنل چینل ہونا چاہیے جو اس کی ضروریات ہوتی ہیں. اسی لیے ہم نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دیکھے جاتے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی آپ کو میں بتاؤں، بلکہ آپ سے شیئر بھی ہوتی رہتی ہیں ایسی باتیں، کیونکہ جی ہم ٹیم میٹس بھی ہیں، ہماری آف دا اسکرین بھی سیٹنگز رہتی ہیں، کہ آپ کو دنیا بھر سے ایسے لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ مجھے پیرس سے ایک کال آئی اور میں ان کو نہیں جانتا تھا، اور انہوں نے بتایا کہ جی پیغام ٹی وی کی وجہ سے ہم نے آپ سے رابطہ کیا ہے. سو پیغام ٹی وی کہاں کہاں دیکھا جا رہا ہے ہم خود بھی نہیں سوچ سکتے. بالکل. اب پیرس ایسی جگہ ہے کہ اگر ہم پیرس کا نام لیتے ہیں تو فوری طور پہ رنگینیاں ذہن میں آتی ہیں. صحیح بات. فیشن ذہن میں آتا ہے، ماڈرنزم ذہن میں آتا ہے. وہاں پہ بھی اگر ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے دین سے جڑا ہوا شخص دیکھ رہا ہے. بلکہ آپ دیکھیں نا، ہمارے پاس اتنی ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں یو کے میں چینل لانچ کرنا کیا اور چلایا ہم نے. تو ابھی بھی وہ جو ہمارے پاس موجود ہے سیٹ اپ. تو بات یہ ہے کہ دیکھیں ہر جگہ پہ جس طرح اگر ہمیں ایک سائڈ نظر آتی ہے، دوسری سائڈ ایک بہت زبردست وہ بھی ہوتی ہے. ہم اگر دیکھیں ہمارے ساتھ جو لوگ جڑے ہیں کہ وہ بہت ایلیٹ علاقوں سے بھی ہیں، اور بظاہر وہ جو ہے نا دنیا دار کہا جا سکتا ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کی تو یہ خوبصورتی ہے نا کہ آپ کہیں دھوکہ نہ دیں، کوئی بے ایمانی جھوٹ نہ کریں. تو چاہے آپ کاروبار بھی اچھا کر رہے ہیں تو آپ تو عبادت میں کسی بھی لیول پہ کریں، یہ بھی تو ایک دین ہے. اچھا پروفیسر صاحب کی بات سے مجھے ذہن میں آ گیا، کسی بھی طبقے سے عمران صاحب آپ جڑے ہوئے ہیں، کسی بھی کام سے جڑے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی پروفیشن بزنس کا ہے، کاروبار کا ہے، کہیں جاب کریں، کسی بھی لیول پہ آپ موجود ہیں، جب نماز پڑھنے آتے ہیں تو آپ کے پیچھے سب اکٹھے کھڑے ہو جاتے ہیں. پھر اس میں کوئی تخصیص نہیں ہے، کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے. پھر آپ اور میں اکٹھے کھڑے ہیں، میرا اگر کوئی کام کرنے والا میرے ساتھ کندھے کے ساتھ کندھا ملا کے کھڑا ہے. یہ بتائیے گا کہ رمضان مبارک میں خاص طور پہ یہ والی ایکٹیویٹی، یہ ماحول دیکھنے میں بڑا زیادہ ملتا ہے، عام دنوں میں کم ملتا ہے، تو کہاں پہ ہم کمی کرتے ہیں؟ یہ رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل ایک تو نرم ہو جاتے ہیں. جب دل نرم ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ زیادہ ہو جاتا ہے. پھر یہ مساجد کی رونقیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور فرضی عبادت کے علاوہ نفلی عبادت میں بھی رجحان زیادہ ہو جاتا ہے.
اور خاص کر مجھے ایک دوست بات کر رہے تھے کہ عام دنوں میں قرآن مجید کی تلاوت مجھ سے 2 رکوع بھی نہیں ہو پاتی، اور رمضان المبارک میں ایک دن میں 2 3 پارے الحمدللہ میں تلاوت کر لیتا ہوں. ماشاءاللہ. تو یہ رمضان المبارک کی برکت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص جو ایک تقوی اور خلوص پیدا ہوتا ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے. وقت میں بھی برکت تو ہو جاتی ہے. باقی جو آپ نے بات کی کہ ایکٹیویٹیز میں بھی برکت ہو ہاں جاتی ہے. جی جی. آپ نے بات کی کہ ایک ہی صف میں سب پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، چاہے مالدار ہے کوئی، چاہے کوئی غریب کوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ایک صاحب اپنا قرآن کے حافظ اور قاری کو جو اعزاز دیا ہے نا، جی جی. وہ دنیا کی دولت اور مال متاع کے سامنے مطلب وہ سب سے بڑا ہے. دنیا کا مال و متاع، دنیا کی ہر چیز اس کے سامنے نیچے ہے. کوئی شک نہیں. تو یہ اس بات کی برتری اور اس کا یہ ثبوت ہے کہ اللہ نے جس کو قرآن دیا ہے، جو قرآن کا حافظ ہے، قاری ہے، جب وہ آگے قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے تو پیچھے لوگ ہاتھ باندھ کے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھک رہے ہوتے ہیں اور کھڑے ہوتے ہیں. اور جب وہ امام رکوع کرتا ہے تو رکوع میں جاتے ہیں، سجدہ کرتا ہے سجدے میں جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو یہ قرآن کی برکت کی وجہ سے ہے اللہ تعالیٰ نے جو ایک امام کو مرتبہ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں جتنی بھی آپ سمجھ لیں کہ نعمتیں ہیں، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے. ٹھیک ہے. لے جی، یہاں پہ میں قاری محمد عمران سلفی صاحب کا شکریہ ادا کروں گا. قاری صاحب آپ تشریف لائے، آپ کے آنے کا بہت شکریہ. پروفیسر عاصم حفیظ صاحب ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. ابھی بہت سی باتیں ان سے جاننی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی بھی جاننی ہیں کہ جو کہ بڑی شاکنگ بھی ہو سکتی ہیں. یہ ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ دیر کے بعد دوبارہ حاضر ہو رہے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں جوائن کر چکے ہیں ڈاکٹر سبیہ الاکرام صاحب، جو کہ امام تراویح گرینڈ مسجد بحریہ ٹاؤن ہیں اور CEO ہیں ABS ڈیولپرز کے. ان کو خوش آمدید کہیں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر. ماشاءاللہ. رمضان المبارک کیسا گزر رہا ہے؟ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ تراویح میں بزی اور ماشاءاللہ اور مصروفیات بھی چل رہی ہیں ساتھ. بس پرائمریلی جو فوکس ہوتا ہے وہ قرآن پہ ہی ہوتا ہے. پورا دن جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ایک ذمہ داری ہوتی ہے، رات کو تراویح کا ایک پریشر بھی ہوتا ہے. وہی پریشر جو ایک طالب علم پہ ہوتا ہے ایگزام سے پہلے. تو دن میں تو کوئی مصروفیت نہیں ہوتی، البتہ تراویح کے بعد تھوڑا سا کاروبار کو دیکھ لیتا ہوں. ماشاءاللہ. اچھا، ایک نا نمبر آف پیپل ہوتے ہیں ماشاءاللہ جہاں پہ آپ تراویح پڑھا رہے ہیں، اور ابھی بھی کمٹمنٹ دیکھیں جو دین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. اور آئی فیل پراؤڈ ٹو بی سٹ سم پرسن لائک کہ جو ڈاکٹر صاحب ابھی بیٹھے ہیں، کہ جس ایج میں جب آپ کی عبادات، آپ کی یکسوئی اللہ تعالیٰ کی طرف بڑی میٹر کرتی ہے، بڑی کاؤنٹیبل ہوتی ہے، اور آپ کو انسپریشن ملتی ہے ایسے لوگوں کو دیکھ کے. سو ہی از دا ون. اور ماشاءاللہ وہ جو آپ کا جی وہاں پہ ایک لوگوں کا اکٹھ ہوتا ہے، نمبر آف پیپل جو ہوتے ہیں، کیا فیل آتی ہے کہ وہ آپ کا جملہ اکثر ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے پروفیسر صاحب سے کہ جو امام ہونا چاہیے اس کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. تو وہ فلاسفی کیا ہے؟ آغاز میں تھوڑی سی یہ ڈسکس کریں گے، پھر ہم اپنے ٹاپک پہ آئیں گے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ظاہری بات ہے، جو امام ہے وہ ایک لیڈر ہے، کمیونٹی کا لیڈر ہے. جو اگر آپ اس میں اسلامک فلسفہ دیکھ لیں، مطلب پرانے وقتوں کے اندر ابھی بھی کئی ایسے معاشرے ہیں جہاں پہ، خیر اب تو بالکل ختم ہی ہو گیا ہے، جہاں پہ امام جو ہے وہ فیصلے کرتے ہوتے تھے، جہاں پہ امام کی گواہی سب سے مقدم ہوتی تھی، جہاں پہ سب سے جو لٹریٹ بندہ ہوتا تھا ماسز میں سے اس کو امام کا رتبہ دیا جاتا تھا. یہ پرانے وقتوں کی بات ہے. عرب معاشرے کے اندر اب سے چند سالوں پہلے تک جو ہے یہ چیز امپلیمنٹ ہوتی رہی ہے. تو ہمارے معاشرے کے اندر انفارچونیٹلی ایک سازش ہوئی، اور اتنی پرانی سازش نہیں ہے یہ، کوئی آپ کہہ لیں کہ جب گورے یہاں سے نکل رہے تھے بر صغیر سے، انہوں نے ایک سازش یہ کر دی ہمارے ساتھ کہ جو ایک امام ہے جس کا اتنا اہم منصب تھا ہمارے دین میں، ہمارے معاشرے میں، اس کا جو رینک ہے نا وہ چپڑاسی کے رینک پہ لا کے کھڑا کر دیا، اس سے بھی نیچے لے انٹینشنلی. اٹ واز اے پلان، اٹ واز اے پری پلانڈ کانسپریسی. تو بس تب سے یہ ایک بدقسمتی ہماری کہ جن لوگوں نے ہمیں دین پڑھانا تھا، سکھانا تھا، اخلاقیات سکھانی تھیں، جن لوگوں نے ہمیں اخلاق سکھانا تھا، جن لوگوں نے ہمارے اندر جو ہے وہ انسانیت کو اجاگر کرنا تھا، ان لوگوں کو ہم نے بیچاروں کو محتاج کر دیا اور بالکل کارنر کر دیا. تو سم ہاؤ میں سمجھتا ہوں کہ امام کو اسٹرانگ ہونا چاہیے. اس کے پیچھے یہ فلسفہ ہے کہ اگر امام اسٹرانگ ہوگا جی تو لوگ انسپائرڈ ہوں گے نا، دین سے انسپائرڈ ہوں گے نا، کہ یار اس ایک میں کہتا ہوں بچے کے اندر طلب ہونے چاہیے اس چیز کی، نہیں کہ میں اسٹیج پہ کھڑے ہو کے گانا گاؤں، بلکہ اس چیز کی کہ میں مصلی پہ کھڑے ہو کے امامت کراؤں. یہ رول ماڈلز ہونے چاہیے معاشرے میں. آپ مجھے بات بتائیں، رول ماڈل
کب بنے گا؟ جب آبویسلی امام جو ہے وہ اچھی سواری، اچھے گھر میں یا اچھی پوشاک میں اس کو نظر آئے گا. ان ادر ورڈز جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈل کب بنے گا؟ جب وہ رول ماڈل نظر آئے گا، آپ کو فیل ہوگا. اچھا اس چیز کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں. اب چونکہ آپ ماشاءاللہ ایک سکسیسفل بزنس مین ہیں، کامیاب ماشاءاللہ کاروبار چلے اور خوش الحانی بھی ہے، نماز تراویح میں بڑے خوبصورت انداز سے آپ ماشاءاللہ ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن سے یہ جو لگاؤ ہے یہ آپ کی عملی زندگی میں پریکٹیکل آپ کو خود اپنے اوپر کیا فیل ہوتا ہے؟ کیا ایفیکٹس آئے ہیں؟ کیا اثر انداز ہوا ہے؟ آپ کو دیکھ کے لوگ کیا انسپریشن لیتے ہیں؟ دیکھیں آئی ڈونٹ نو کہ لوگوں کی کیا انسپریشن ہے. مجھے دیکھ کے آئی ہوپ کہ پازیٹیو ہی ہو، لیکن البتہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بھی زندگی میں ترقیاں یا زندگی کے اندر جو کچھ بھی حاصل کیا میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی برکتیں ہی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب آئی نیور کلیم کہ میرے اندر ذہانت زیادہ تھی یا انٹیلیجنس زیادہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے. میں یہ سمجھتا ہوں صرف اللہ کا فضل اور کرم ہی ہے. اور جب آپ قرآن کا مشاہدہ کریں نا تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا جب تک میں نہ چاہوں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اپنے اختیار میں رکھی ہوئی ہے. یہ ترقیاں، یہ عزت، یہ ذلت، یہ نفع نقصان، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو انسان کے ہاتھ میں کیا ہے؟ انسان کے ہاتھ میں ایک ہی چیز ہے، وہ ہے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش میں لگا رہے بس. دیٹس اٹ. اور کچھ بھی نہیں انسان کر سکتا. انسان کلیم ہی نہیں کر سکتا میں یہ کر دوں گا یا میں کر کے دکھاؤں گا. نہیں، اس انسان کی یہ اوقات ہی نہیں، انسان کی یہ جرت ہی نہیں. ٹھیک ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور کرم میرے پہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے سینے میں قرآن کو اتار دیا ہے. اور اللہ تعالیٰ مجھ سے 1 سال بعد یہ کام لے لیتا ہے کہ میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کلام پاک جو ہے وہ سنانے کی جو ہے وہ الحمدللہ ایک کوشش کرتا ہوں، پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ میں کچھ حق ادا کر دوں. بلا شبہ اس کا حق ادا تو نہیں کیا جا سکتا، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی میں کہتا ہوں سب سے بڑی نعمتوں میں سے یہی ہے ایک نعمت کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے جو قرآن کا کام لے رہا ہے. اور سیکنڈلی دنیاوی جو بھی نعمتیں ہیں، دنیا کے اندر جو بھی ترقی ہیں، وہ میں سمجھتا ہوں اس وجہ سے ہی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی برکتوں میں سے دی ہیں اور بیوٹیفل. اچھا ابھی ڈاکٹر صاحب آئے نا تو سب سے پہلی بات آف دا کیمرہ جو ہو رہی تھی، جو ان کے ساتھ ساتھی ہیں کہ میں نے وہ فلاں پارا جو ہے آج اس کو پہلے کمپلیٹ کرنا ہے. فلاں پارا یعنی آپ دیکھیں کہ قرآن سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں ان کے اندر ہر وقت یہی جستجو چل رہی تھی. یہ بات جو آپ نے کہا نا کہ 1 سال کے بعد میں یہ کوشش کرتا ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ جو 1 سال کے بعد کہہ رہے ہیں پورا سال آپ اس کی تیاری میں لگے رہتے ہیں کہ اب میں نے یہ کرنا ہے، اس سال یہ ذمہ داری ہے، اور وہ ذمہ داری آپ کو ابھی بھی فیل ہو رہی تھی. ایسا ہی ہے کچھ؟ دیکھیں ایگزیکٹلی میں آپ سے بالکل ایک سیدھی بات کروں گا کہ 11 مہینے جو ہے نا میں کاروبار ہی کرتا ہوں. مطلب پرائمریلی جو ہے نا اتنا فوکس نہیں ہونا چاہیے. اور اگر پلان بنتا بھی ہے کہ ذرا ٹائم دیا جائے قرآن کو اور سیکھا جائے مزید اس کو، اور اس کا ترجمہ وغیرہ یا اس کی کوئی تفہیم القرآن کی کلاسز لی جائیں جی، لیکن بس وہ کوئی ایسی مصروفیت میں جھگڑے جاتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا وہ ٹائم نہیں دنیا میں لگتا. رہتے ہوئے سب لیکن انشاءاللہ اس طرح کا پلان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ پورا سال تیاری ہونی چاہیے. اور انشاءاللہ اس بار کوشش کریں گے کہ روٹین سے جو ہے نا کوئی ٹائم نکال کے جو ہے نا قرآن کے لیے. یہ چیز تو بڑی اچھی ہے. یہ انسپریشن بھی ہو جاتی ہے نا کہ جب کوئی کہہ رہا ہے کہ میں کام بھی کرتا ہوں اور میں ڈیفینیٹلی قرآن کے ساتھ جڑا بھی ہوں، اللہ نے میرے سینے میں قرآن رکھا ہوا ہے، میں اس کا حق ادا کرنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. یہ جو کوشش والا معاملہ ہے نا، بلکہ پروفیسر یہ جو کوشش والا معاملہ ہے، اس معاملے کو ہی اصل سوچ لے کے چلنا چاہیے. جب میں کہوں کہ میں کر چکا، آئی ایم ڈن ود اٹ، اس کا مطلب ہے میں رک گیا ہوں، اب میری یہ ترقی کا سفر نہیں ہے. ترقی کا سفر وہی ہے جس ڈاکٹر صاحب نے کہا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ پھر دنیا میں بھی ترقیاں دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں بھی عزتوں سے ترقیاں دے رہے ہیں. جی بالکل. جو قرآن کے معاملے سے میں تو میری اگر ذاتی رائے ہے یا ویسے بھی کہ اگر آپ اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں، آپ کے دل میں وہ ہے، تو وہ پھر آپ کو رسپیکٹ، وہ قرآن بھی آپ کو رسپیکٹ ریٹرن کر دیتا ہے. اب مثلاً جو لوگ اس سے جو ہے نا، ہماری کوشش کم زیادہ ہوتی رہتی ہے کہ مطلب بعض کا ٹائم زیادہ مل گیا یا کم، لیکن کم سے کم آپ کا اخلاص اور آپ کی نیت بہت کاؤنٹ کرتی ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسا بھی ہے کہ حفظ بھی کر لیتے ہیں، ایون دین کی کافی علم بھی پڑا ہوتا ہے، تو وہ بعض اوقات نہ تو رسپیکٹ کما پاتے ہیں یا ایون
زیادہ کامیاب نہیں ہو پاتے، شاید کہیں نہ کہیں ان کی نیت کا کوئی ایسا معاملہ بھی ہوتا ہے. اچھا، تو یہ بڑی اہم مجھے چیز جو ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات لگتی ہے نا، وہ ایک چیز مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے کہ آلدو کہ میری پہلی ملاقات ہے، انشاءاللہ فیوچر میں رہیں گی جی ملاقاتیں، مجھے یہ لگتا ہے انہیریٹنس میں بھی آتا ہے، آپ کے بلڈ میں بھی آتا ہے، آپ کے فور فادر سے بھی آتا ہے، آپ کو اس گود سے بھی آتا ہے جس ماں نے آپ کی تربیت کی ہے، یہ انہیریٹنس میں بھی آتا ہے، آپ کو گٹی میں بھی مل جاتا ہے. سو ایک بلیسنگ تو یہ ہو جاتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک بندہ کاروباری ہے جو، پارڈن جی مجھے معاف کیجیے گا، ایک بندہ جو کہ کاروباری ہے، اب عام طور پہ جو دنیا دار ہے وہ تو کاروبار میں ہی لگا رہتا ہے، آج میرا یہ پروجیکٹ ہے، آج مجھے اس طرف جانا ہے، آج مجھے سٹاف کے ساتھ یہ کرنا ہے، آج مجھے کنسٹرکشن کے لیے یہ چیز کا آرڈر کرنا ہے. آپ اس میں انگیج رہتے ہیں. اس سارے ڈیوریشن میں آپ نے کہا خاص طور پہ ایک مہینے میں آپ فوکس کر لیتے ہیں کہ مجھے قرآن کے ساتھ جڑنا ہے. اس ایک مہینے میں ایسا خاص کیا آپ پریکٹیکلی کرتے ہیں کہ آپ قرآن کے ساتھ زیادہ جڑ جاتے ہیں؟ وقت کیسے نکالتے ہیں؟ دیکھیں میں آفس نہیں جاتا، میں اپنی مصروفیت کو ترک کر دیتا ہوں دن کی. مطلب میں رمضان میں گھر سے باہر ہی نہیں نکلتا. جیسے ابھی آپ گھر سے ڈائریکٹ ادھر ہی آ رہے ہیں. میں یہ بھی سمجھ لیں کہ عاصم بھائی کی ایک محبت تھی اور عاصم بھائی کا ایک پیار تھا جو کھینچ لایا. میں رمضان میں کسی ٹی وی پروگرام میں بھی نہیں جاتا. میری جو بھی شیڈیول ہوتا ہے وہ تراویح کے بعد ہوتا ہے. میں دن میں گھر سے نہیں نکلتا بالکل. مطلب یعنی آپ کی انگیجمنٹ صرف قرآن کے ساتھ ہے بس، مطلب گھر سے نہ نکلنے کا مقصد نماز پڑھی اور بس گھر آ گئے، پھر نماز پڑھی گھر آ گئے اور قرآن پڑھا، دیٹس اٹ. کوئی نہ آفس جانا ہے، نہ بازار جانا ہے، نہ کہیں اور جانا ہے، کوئی مصروفیت ہی نہیں ہے. تو مطلب یہ ترک ہے. اور یہ جب میں اسکول میں تھا تو اسکول جو ہے وہ میں چھوڑ دیتا تھا. جب میں میڈیکل کالج میں تھا تو میڈیکل کالج نہیں گیا. جب میں کاروبار میں تو کاروبار نہیں کیا. تو ہر چیز کو جو ہے وہ ترک کر دی. اب آپ دیکھیں نا، یہ وہی بات آ گئی ہے کہ جب آپ نے اس کو وقت دینا ہے تو پھر آپ نے باقی ساری انگیجمنٹس چھوڑ دینی ہے. سو آپ کو براٹ اپ سے یہ چیز مل رہی ہے، گھر سے یہ چیز مل رہی ہے. جب تربیت میں یہ چیز شامل ہو گئی تو وہ اب آپ کا لائف سٹائل ہے. مطلب دیکھیں پرائرٹائز کرنا پڑتا ہے نا چیزوں کو، پرائرٹی دینی پڑتی ہے. تو میرے لیے رمضان میں جو پرائرٹی ہے سب سے اہم وہ کاروبار نہیں ہے. میرے لیے میری تراویح سب سے زیادہ جو ہے وہ پرائرٹی پہ ہے. تو اس کی تیاری کے لیے مجھے جو ہے وہ جو نیسیسری چیزیں ہیں وہ کرنی پڑیں گی. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ایک عزت دی ہے، لوگ مجھے سنتے بھی ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی کرم ہے. میں یہ سمجھتا ہوں میرا کوئی کمال نہیں ہے، رب کا کلام ہے، رب کی دی ہوئی آواز ہے، رب کی مرضی سے لوگوں کے دلوں میں اتر رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے سب سے بڑا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اگر میری آواز اتر رہی ہے تو مجھے پھر کوشش کرنی چاہیے کہ میں مزید جو ہے نا فوکس کر کے اور مزید اچھی تیاری کر کے جو ہے مسلح پہ کھڑا ہوں. مزید ذمہ داری کا احساس بالکل ایسے ہی. لے جی، موقع بھی غنیمت ہے اور میں موقع جانے دینے والوں میں سے نہیں ہوں. ڈاکٹر صاحب موجود ہیں. آواز کا جب ذکر ہو رہا ہے، ادائیگی کا ذکر ہو رہا ہے، اف یو آر کمفرٹیبل تو ہم ابھی تلاوت قرآن کریم کے لیے آپ سے گزارش کریں گے. جی پلیز بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا
إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। देखें ना प्रोफेसर, है ना खासा ब्लेस्ड लोगों की बात नज़र आती है ना, दिल करता है कि अगर कोई पढ़ रहा है इस तरह से तो आप सुनते जाएं, फिर ट्रांसमिशन और सुनते हैं माशाल्लाह सुनते हैं। मैं आप हैरान होंगे, पिछले दिनों यहाँ पे कोई दोस्त मिलने आए तो दूसरे शहर से आए थे, शायद गुजरांवाला से आए, तो उन्होंने कहा जी हम स्पेशल सिर्फ तरावी पढ़ने के लिए आए हैं, यानी यहाँ थोड़ी देर के लिए रुके, इफ्तारी की है हमारे पास और फिर वो तरावी पढ़ने के लिए। और अभी नेक्स्ट वीक में एक दोस्त ने फ़ोन किया हुआ है कि जी मैंने आना है और तरावी पढ़ने के लिए आना है इस्लामाबाद से, माशाल्लाह इस्लामाबाद से सिर्फ तरावी पढ़ने के लिए यानी उन्होंने आना है। मतलब ये लोगों की मोहब्बत है, तो ज़ाहिर बात है रोज़ तो नहीं वो आ पाते, लेकिन लोगों ने अपने शेड्यूल में रखा हुआ है कि हम कोई एक दफ़ा जाएंगे या एक दफ़ा कुरान पढ़ने के लिए। माशाल्लाह। हमें एक बड़ा प्यारा कमेंट है, सना तारिक लिखती हैं, डॉक्टर सुबैल भाई अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे, मेरे बेटों को भी अल्लाह आप जैसा बना दें जी। अभी हमें एक लाइव लिंक पे जो कमेंट आया, अल्लाह जी उनके बेटों को नेक साले मज़ीद बेहतर मुझसे भी अच्छा बनाए। अल्लाह नज़ामी साहब, लोग क्यों कह रहे हैं? देखिए हम इससे पहले बात कर रहे थे कि पैगाम टीवी क्यों बना। हाँ जी, देखिए लोग कारोबार भी करते हैं, लोग बाकी ट्रेडिशनल एजुकेशन भी पढ़ते हैं, तो हमारा सिर्फ मकसद यही था कि जो बच्चे हों उनकी ऐसी तरबियत के लिए चीज़ें हों और नौजवानों के लिए भी हों कि वो कारोबार भी करें। सुहेल भाई कारोबार कर रहे हैं, इस तरह के माशाल्लाह और जो दोस्त हैं कारोबार करें, ये हक है, यानी ये तो हर एक का करने का भी हक है। और ये इस्लाम की तरबियत, मैं कहता होता हूँ कि जैसे ज़कात है, ज़कात क्यों शामिल है? अरकान 5 अगर अरकान में एक ज़कात है, मुझे इस पे तो बात कमाएंगे तो ज़कात देंगे ना। मुझे इस पे बात भी करनी है, लेकिन ये मौका है इस वक्त बात करने, क्योंकि यंगस्टर्स फॉलो करते हैं हमारे भाई को, और करना भी चाहिए। जो दीन से जुड़े हुए लोग हैं, जो दुनिया और दीन दोनों में कामयाब हैं, को फॉलो करना चाहिए। तो इंस्पिरेशन बनना चाहिए डॉक्टर साहब को। पैगाम टीवी के साथ ख़ास तौर पे मोहब्बत का इजहार करते हुए जैसे आए हैं, तो अगला स्टेप और भी होना चाहिए। नहीं बिल्कुल, डॉक्टर साहब इंशाल्लाह हमारे साथ खड़े हैं हमेशा से, पहले भी हमारे पास ट्रांसमिशन में शिरकत करते रहे। तो हम बताना ये चाहते हैं कि डॉक्टर साहब जैसे माशाल्लाह जो लोग कामयाब होकर दिखाते हैं और अपने बिजनेस को भी और कुरान, और कह रहे हैं कि मेरी कामयाबी की वजह कुरान है, ये माशाल्लाह लोगों के ज़हनों में एक जो प्रोपेगेंडा है वेस्टर्न है, या कुछ जी हम बस ये करेंगे तो कामयाब होंगे। इस पर कर लेते हैं बात ज़रा। डॉक्टर साहब तो भी हैं हमारे साथ कुछ देर के लिए, अभी डिस्कस करते हैं, एक छोटा सा वक्फा है, उसके बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर आपके साथ हैं। गुफ्तगू जारी है कि कुरान का जो पाबंद है हमेशा बुलंद रहता है। अगर आप लाइव कॉल करके हमारी इस ट्रांसमिशन में शामिल होना चाहते हैं, हमारा नंबर है 042-111-700-000, यानी 042-111-700 और 000 पर डायल कीजिए और हमसे बात कर सकते हैं। आप पैगाम टीवी के साथ ताउन करने वालों में शामिल हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 0321565200, यानी 0321565200। यहाँ पे भी आप अपने रिटन और ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं। हमारे IBN नंबर और अकाउंट नंबर्स मेंशन है, स्क्रॉल बार में आप देख सकते हैं। आप इन नंबर्स पे भी राब्ता कर सकते हैं और अपने ताउन की रकम यहाँ पे पैगाम टीवी को भेज सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर आसिम हफीज़ साहब और डॉक्टर सुबैल इकराम साहब। गुफ्तगू बड़े खूबसूरत पैराए पे आ गई थी और इसी को आगे लेके चलते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो जो बात हो रही थी और कुछ देर पहले अभी जो जिक्र हो रहा था प्रोफेसर साहब से भी कि ना सिर्फ कारोबार में कामयाबी बल्कि दीनी कामयाबी भी आपको लेनी चाहिए। आपके ख्याल में जो एक सक्सेसफुल कामयाब ताजिर है, उसके लिए दीन और दुनिया दोनों में तवाज़ुन रखना, कायम रखना, इसमें बेहतरीन मेथडोलॉजी या बेहतरीन असूल आपके पास क्या होना चाहिए? देखिए, मैं ऑनेस्टली आपको बात बताऊंगा, ज़रा थोड़ी सी मैं लिबर्टी लूँगा खुल के बात करने पे। मैं समझता हूँ दीन और दुनिया दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं हैं। अच्छा। मुसलमान के लिए। अच्छा। मतलब जैसे हमारे यहाँ पे होता है ना, एक मजहबी जमात एक सियासी जमात है, तो
یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ مسلمان کے لیے دنیا کا ہر امور دین کے مطابق سر انجام دینا چوائس نہیں، کمپلجن ہے. مطلب دنیا کا ہر امور دین کے مطابق سر انجام دینا ہی مسلمان کے اوپر لازم و ملزوم ہے. دیٹ میک سینس، کیونکہ دین میں اس کا ہر جواب موجود ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اگر کھانا کھا رہا ہوں تو میں دنیاوی کھانا یا دینی اس کھانے میں تفریق تو نہیں کر رہا نا. تو میں اگر کھانا کھا رہا ہوں بسم اللہ پڑھ کے کھا رہا ہوں، ٹھیک ہے، سیدھے ہاتھ سے کھا رہا ہوں، تو میں دین کے مطابق کھانا کھا رہا ہوں. تو یہی اصول ہے. ہم نے بیسیکلی بائفرکیشن میں جب ہم گئے ہیں نا کہ یہ لبرل اور یہ مذہبی، یہ دینی، یہ دنیاوی، وہاں سے بیسیکلی کام خراب ہونا شروع ہوا ہے. اچھا، اگر ہمارے نوجوان کو یہ پتہ لگ جائے کہ یار یو آر اے مسلم، تم کلمہ گو مسلمان ہو، تم نے ایک عقد لیا ہے، ایک اوتھ لیا ہے، تم نے اپنی زندگی کا ہر امور دین کے مطابق سر انجام دینا ہے. اب کاروباری دینی کیا ہوتا ہے، کاروباری دنیاوی کیا ہوتا ہے؟ بھائی کاروبار کے اندر ہم نے حرام نہیں کھانا، ہم نے جو ہے سود نہیں لینا، ہم نے دھوکہ دہی نہیں کرنی، ہم نے فریب نہیں کرنا، مکر نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، ملاوٹ نہیں کرنا. یہ ہے دینی کاروبار، اور یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم و ملزوم ہے. ہر بندے کے اوپر لازم و ملزوم ہے. تو اگر کوئی بندہ یہ کام کر رہا ہے تو کوئی امت مسلمہ کے اوپر احسان نہیں کر رہا یا کوئی بہت بڑا کام نہیں کر رہا، وہ ایک فریضہ سر انجام دے رہا ہے، اور وہ اس کے اوپر لازم و ملزوم تھا، اس کی ذمہ داری تھی، کیونکہ وہ مسلمان ہے. ٹھیک ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے، اس ذات کے احکامات کو ماننا ہے جو رازق ہے، جو مالک ہے، جو کل کائنات کو رزق عطا کرنے پہ قدرت رکھتی ہے، جو مسبب الاسباب ہے، جو اسباب کے محتاج نہیں، جس کے تمام تر اسباب اس کے محتاج ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو رازق ہے نا اس کے تابع ہونا ہے، لازمی ہونا ہے. لوگ جو گمراہ ہوئے ہیں، لوگ جو بے راہ روی کا شکار ہوئے ہیں، لوگ جو فائنینشیل ڈسٹریس میں ہوئے ہیں، لوگ جو اس وقت برے حالات سے گزر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ یہ بات کے اوپر تو ہمارا یقین کامل ہے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہے. اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے الرزاق. اب رزاق سے پیچھے جو ال لکھا ہوتا ہے، وہ پروفیسر صاحب جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، ال کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک لفظ ال، دا، دی، مطلب دی ہے نا، ال کا مطلب ہے دا، ٹھیک ہے. اور اردو میں ذرا آپ بتا دیں، ال جو ہے وہ صرف ہوگا، صرف ایک ہی، مطلب واحد کی اس میں آتا ہے. تو رازق جو ہے نا صرف اللہ ہی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جو ہمیں سیلری پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے نا دنیا کے اندر، اس کے آگے تو ہم ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں. تو جو سیلری پرووائڈ کرنے والے کو بھی رزق عطا کر رہا ہے نا، اس کی ہم جو ہے وہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. تو یہاں سے ہمارا بیڑا غرق ہونا شروع ہوا ہے، یہاں سے ہم فائنینشیل ڈسٹریس میں جانا شروع ہوئے ہیں، یہاں سے ہم لوگ جو ہے وہ سمجھ لیں رسوا ہونا شروع ہو گئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیر از نتھنگ سچ ایز دینی یا دنیاوی. اگر میں یہاں پہ کوئی کام کر رہا ہوں دین کے مطابق، تو مجھے زندگی دین کے مطابق گزارنے کا حکم دیا میرے رب نے، تو اس میں میں کسی کی ذات پہ احسان نہیں کر رہا. تو آئی ڈونٹ بلیو ان دینی دنیاوی ماڈل کہ دنیاوی. اگر میں نے تعلیم بھی حاصل کی ہے تو میں نے اس نیت سے کی ہے کہ میں کوئی دین کا کام کروں گا، کوئی خیر کا کام کروں گا، انسانیت کی خدمت کروں گا. تو وہ بے شک میں نے MBBS کیا لیکن وہ دینی تعلیم ہی ہے. ٹھیک ہے. تو سم ہاؤ آئی ٹرولی بلیو کہ فار اے مسلم ایوری تھنگ از دینی. ٹھیک ہے. اگر آپ مسلمان نہیں ہیں پھر آپ کے لیے دنیاوی ہے. آپ کچھ بھی کریں لیکن دین میں رہ کے ہی آپ نے کرنا. میں یہ بات کر رہا ہوں مسلمان کے لیے ہر چیز دینی ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ حدیث ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. ٹھیک ہے نا. تو بھائی جو دنیا جو ہے نا وہ پھر کافر کی ہے، مسلمان کے لیے جو ہے نا وہ اللہ آپ کا بھلا کرے دینی ہی ہے. کوئی دنیاوی چیز جو ہے نا. اسکول آف تھاٹ بڑا زبردست ہے، یہ بات بڑی زبردست ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جب بات دین کی ہے تو پھر آپ مسلمان ہونے کے ناطے دین سے باہر کیسے جا سکتے؟ جا نہیں سکتے. آپ کے سارے کام دین کے اندر ہی ہیں. کہتے ہیں نا کہ اسلام جو ہے نا وہ دین معاشرت ہے، یعنی آپ معاشرے کے جتنے بھی اعمال سر انجام دیتے ہیں تو بیسیکلی وہ جو آپ کے گڈ یعنی جو زندگی کی اچھائیاں ہیں تو وہ تو ویسے ہی دین ہے. اور بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلام نے ایک بڑا خوبصورت یہ تصور دیا ہے کہ جو چیزیں آپ کو روٹین میں ہی کرنا تھیں، جو یعنی آپ کے مثلاً والدین کا احترام کرنا، مثلاً جھوٹ نہ بولنا، اپنے زندگی میں ایک نظم و ضبط کا ہونا، آپ لوگوں کو کاروبار اگر کر رہے ہیں تو اس میں جو ہے نا کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، جیسا کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب بھی. اور اسی طرح اگر کہیں اور زندگی میں کوئی اور معاملات آپ کر رہے ہیں، مثلا کہیں ڈیوٹی کرتے ہیں تو پوری ڈیوٹی کرنا،
کہیں کسی سے معاملہ کرتے ہیں تو وہ معاملہ سیدھا رکھنا. اچھا یہ سارے کام ہم روٹین میں بھی کریں تو یہی ہماری زندگی میں سکون لاتے ہیں, لیکن اسلام نے کیا کیا ہے, انہی کو ثواب سے بھی لنک کر دیا. آپ جھوٹ نہیں بولتے تو آپ کو اس کا بھی ثواب ملتا ہے, آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیتے. اور ایون کتنی خوبصورتی ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے مسلمان کو ملتے ہیں تو جو اس کو سلام کرتے ہیں, ظاہر اس کا بھی ایک ثواب ہے. کہتے ہیں کہ مسکرانا بھی ایک صدقہ ہے, یا مسکرائیں کسی کے ساتھ, کسی کے بارے میں اچھے جذبات رکھیں اور کسی کا احساس کریں اپنے مسلمان بھائی کا, تو اس کا بھی ثواب رکھا گیا ہے. کسی کے بارے میں بغض نہ رکھیں, یعنی حسد, حسد کرنا, یعنی حسد کو کتنی بڑی برائی کہا گیا کہ وہ نیکیوں کو کہا جاتا ہے. تو کس لیے, حالانکہ وہ تو ہمارے آپس کے معاملات کا ہوتا ہے نا, اس میں تو کہیں اللہ تعالیٰ کی یا ذات, لیکن اس کے بارے میں ہمیں ڈیفائن کیا گیا, بتایا نہیں. دیکھیں جس دین نے ہمیں سونا اٹھنا بیٹھنا یہاں تک ہر چیز بتا دیا, جو ہے وہ جوتا پہننا, جوتا اتارنا, ہر چیز سکھائی ہے. دیکھیں آپ دیکھیں نا, ہر چیز, کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا, سونا, ہر چیز, ہر عمل جو ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پریکٹیکلی کر کے جو ہے وہ دکھا کے پھر بتا کے, مطلب ہر چیز جو ہے ہمیں سکھائی ہے. تو آپ یہ بتائیں جب زندگی ہم نے گزارنی ہی دین کے مطابق ہے تو واٹ از دنیاوی. تو میں یہ کہتا ہوں یہ تو اصطلاح ہے نا, دینی یا دنیاوی, تو میں کہتا ہوں دیر از نتھنگ دنیاوی فار اے مسلم. تو بالکل ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے. اچھا عمومی طور پہ ہر بندے کی یہ سوچ نہیں ہے, ہمیں سوچنا چاہیے ایسے آن ٹاپ یہ رکھنی چاہیے, پھر تو معاملات ویسے ٹھیک ہو جائیں. راہ چلتے پھر ہم افطار کے قریب 10 گریبانہ ہو جائیں, پھر جب یہ ذہن میں ہو کہ یار یہ والا معاملہ نہیں, جو خاص طور پہ دیکھنے میں آتے ہیں افطار کے قریب, جب آپ ٹریفک کی روانی بہت تیز ہے, ہر بندہ کہہ رہا ہے میں پہلے پہنچ جاؤں, رش میں گاڑیاں لگ رہی ہیں اور ایک دوسرے کا گریبان پکڑا ہوا ہے, پھر یہ معاملات نہ ہوں. ڈاکٹر صاحب اب آپ کا چونکہ فوٹے ہے, بزنس پرسن ہے, سکسیسفل ماشاءاللہ کام ہے, ایک جو تاجر ہے اس کا اسکول آف تھاٹ کتنا چینج ہوتا ہے رمضان المبارک میں اس کلاس کے بعد, جو کلاس ابھی آپ نے ڈسکس کی ہے, اگر ہم اس سے باہر آتے ہیں, ویسے تو ہونا ہی ایسے چاہیے, ہم رمضان میں کچھ اور ہوتے ہیں, رمضان کے بعد کچھ اور ہوتے ہیں, جبکہ ہمیں ہونا ہی اس طرح چاہیے. رمضان میں ریوائیو کرواتا ہے نا ہماری ساری چیزیں جو میں تو یہ بات کرتا ہوں کہ اگر پاکستان کی بات کریں تو رمضان میں تو ہم ورسٹ ہو جاتے ہیں, اپورچونسٹ ہو جاتے ہیں. مطلب آپ دیکھیں نا, اشیاء خوردنوں سے قیمتیں آسمان پہ جا پہنچتی ہیں. جو مشروب سب سے زیادہ قوم استعمال کرتی ہے وہ مشروب شارٹ ہو جاتا ہے. ہماری قوم جو ہے وہ ایک روایت ہے کہ ہم پھلوں کی چاٹ کھاتے ہیں, فروٹ چاٹ کھاتے ہیں افطاری میں, تو ہمارا جو ہے وہ پھل مہنگا ہو جاتا ہے. ہم لوگ سحری میں دہی کھاتے ہیں تو دہی شارٹ ہو جاتا ہے, دہی مہنگا ہو جاتا ہے رمضان میں, دودھ اور دہی کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں, ہو جاتا ہے. تو میں کہہ رہا ہوں سم ہاؤ اگر آپ کہتے ہیں رمضان میں تاجر کا رویہ مثبت ہے اور غیر رمضان منفی ہے, تو میں کہتا ہوں رمضان میں زیادہ منفی ہے. ٹھیک ہے, آپ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ یورپ جیسے ملک کے اندر بھی فار مسلمز انہوں نے ڈسکاؤنٹ لگائے ہوتے ہیں. جب ہم دیکھتے ہیں, جب ہم جاتے ہیں, فار رمضان آپ جو ہے وہ اف یو آر فاسٹنگ تو آپ جو ہے نا آپ کے لیے ڈسکاؤنٹڈ ریٹس ہیں, ان کے ڈسپلے زیادہ لگائے ہوئے. تو مطلب میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہم لوگ جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک سمجھ لیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کے دعوے دار ہیں نا ہماری قوم, اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ یار ہم ان کی سنت پہ عمل کرنے والے اور ان کے اوپر جان دینے والے ہیں, لیکن ان کی بات ماننے والے کب بنیں گے؟ ٹھیک ہے, ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو یہ تعلیمات نہیں ہیں کہ لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھاؤ, ٹھیک ہے, اور یہ اشیاء خرد و نوش جو ہے وہ شارٹ کر کے بیچو. ٹھیک ہے, جب رمضان آ جائے تو رمضان کو جو ہے ایک اپرچونیٹی بنا کے اپنے کاروبار کو چمکاؤ. نہیں, ٹھیک ہے, لوگ یہ بلیک میلنگ ہے نا, یہ بلیک میلنگ کا کاروبار ہے کہ فروٹس ہیں, آپ نے فروٹس مہنگے کر دیے ہیں صرف اس لیے کیونکہ روزے داروں کو اس کی ضرورت ہے. ایک ریڈی والے سے لے کے ایک ٹاپ تاجر کا وہ سارا شامل ہو, چین اس میں شامل. کسی نے ایک اسٹیٹس لکھا, میں نے اس پہ لکھا ہے, وہ کہتے تھے کہ میں نے بازار کا چکر لگایا تو مجھے احساس ہوا کہ ہم شیطان کے بغیر زیادہ خطرناک ہیں, یعنی شیطان تو بند ہے تو ہم زیادہ خطرناک ہو گئے. تو یہ رویہ ہے اور ہمیں اسی کو بدلنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. اور ہمیں مطلب جیسے ڈاکٹر صاحب کی پرسنالٹی سے, اور ویسے بھی اب دنیا بھی اس طرف آ رہی ہے, دنیا سیکھ رہی ہے کہ زندگی میں ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہے جو دین نے سکھائی ہیں. اور اگر ہم ان پہ عمل کریں گے, جو بیسیکلی ہماری جو بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ اصل میں تو ہماری دنیا کو بہتر کرنے کے لیے چیزیں ہوتی ہیں, وہ ہمارے یعنی اگر آپ تجارت میں ان اصولوں کو اپنا لیں کہ جو کہ روٹین میں ہی دین نے سکھائے ہیں, تو آپ کے بارے میں ایک اچھا امپریشن چل جائے گا, آپ اچھے تاجر گنے جائیں گے.
کبھی کبھی ایسا تاجر تو نہیں یا ایسا بزنس مین پسند تو نہیں کیا جاتا جس کے بارے میں مشہور ہو جائے کہ یہ بے ایمانی کر دیتا ہے, کام تول دیتا ہے, جو کمٹمنٹ کرتا ہے پوری نہیں کرتا, جو وعدہ کرتا ہے وہ پورا نہیں کرتا, جو اس سے جو چیز جو بتاتا ہے وہ اصل میں وہ چیز وہ نہیں ہوتی. تو ہمیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے دینی چیزوں پہ عمل کرنا چاہیے, انشاءاللہ اسی سے ہماری زندگی میں بڑی بہتری آ جاتی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میرے ذہن میں بار بار آ رہی ہے, ہم جب کامیابیوں کی طرف چل رہے ہوتے ہیں تو کوئی خاص انسپریشن ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. جس طرح آپ کا اسکول آف تھاٹ ہے ویری پازیٹیو, اور جب آپ پازیٹیو ہوتے ہیں چیزیں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ویسے ہی بنانی شروع کر دیتے ہیں. آپ چونکہ قرآن کریم سے جڑے ہوئے ہیں, کوئی خاص آیت جو آپ کے اندر ایسی اتری ہو کہ آپ کو لگے میری کامیابی کا راز یہ ہے, مجھے اس پہ چلنا ہے؟ میں اکثر بات یہ کرتا ہوں کہ میں ایک آیت اکثر پڑھتا بھی ہوں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. تم تقوی اختیار کرو, تمہارے لیے راستے ہیں, اور بے شمار رزق ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ پہ توکل کیا. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد مجھے جو ایک بہت زیادہ آیت جو موٹیویٹ کرتی ہے وہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. تم بلندیوں پہ ہوگے اگر تم مومن ہوگے. تو یہ بڑی موٹیویشن والی آیت ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ضمانت دے دی ہے قرآن کریم میں کہ یو ول بی ایٹ دی ٹاپ. ٹھیک ہے, اگر آپ مومن ہوگے. تو آسانیاں بھی تقوی اختیار کرنے والے کے لیے, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. ٹھیک ہے, تو آسانیاں بھی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے, راستے بھی تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے, اور رزق بے شمار ان لوگوں کے لیے جو اللہ پہ توکل کر کے چلیں گے. تو somehow میں آپ کو بات بتاؤں کہ ہمیں الحمدللہ, دیکھیں میں کوئی مدرسہ نہیں پڑھا, لیکن جتنا قرآن مجھے سمجھ آیا نا, میں یہ کہتا ہوں کہ جو شارٹ کٹ ٹو سکسیس ہے نا دین میں, جو صدیوں کا سفر ہے نا وہ دنوں میں طے اگر آپ نے کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کھول لیں, اس کے اندر لکھا ہوا ہے. کوئی فائنانس کی کتاب, کوئی لٹریچر, کوئی اکانومی کی کتاب, کوئی سائنس کی کتاب آپ کو وہ ترقیاں نہیں دے سکتی جو قرآن دے سکتی ہے. آج بھی سائنس مان رہی ہے قرآن کو. ٹھیک ہے, تو وہ جو حدیث ہے نا, ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ الآخرین, وہ بڑی ایک میں کہتا ہوں زبردست ایک حدیث ہے. ہمارا تو موضوع بھی یہی ہے نا, جو قرآن سے جڑ گیا اس نے بلندیاں تو وہ جو ہے بلندیاں, اللہ تعالیٰ نے تو قوموں کو بلندیاں عطا کی ہیں اس کتاب کی وجہ سے. اور میں آپ کو بات بتاؤں وائس ورسا, آج اگر ہمارا معاشرہ تباہی کے دھیانے پہ کھڑا ہوا ہے, آج ہم اس عرج پہ ہیں کہ اخلاقی تنزلی کا شکار ہیں, معاشی تنزلی کا شکار ہیں, بربادی کا شکار ہو رہے ہیں. نہ اخلاقیات ہیں, نہ شرم و حیا ہے, نہ کوئی رکھ رکھا ہوا ہے, نظریاتی اختلافات کی بنیاد پہ ایک دوسرے کی کردار کشی بھی کر رہے ہیں, ان کو گالم گلوچ بھی کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے گر گئے ہیں. اس کی بھی وجہ یہ ہے ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا, قرآن مجید کو چھوڑ دیا. اس کو پڑھنا تو دور کی بات ہے, اس مطلب نظر نہیں آتا نا گھروں میں, ہمارے یہ معاشرے سے غائب ہوتے جا رہا ہے معاملہ. لوگوں نے صرف اپنی بچیوں کے سر پر رکھ کے اس کو رخصت کرنے کے لیے رکھ دیا, بس پڑھنا دور کی بات ہے. مطلب جب کوئی معاملہ خراب ہو جائے, آپ مجھے بات بتائیں کہ آپ 100 نوجوانوں کو آپ کر لیں, اکٹھا کر لیں 100 نوجوانوں, تو آپ وہ سروے کر لیں, 90-95 نے شاید کبھی زندگی میں قرآن پڑھا بھی نہیں ہوگا. میں آپ کی بات کو یہاں پہ سیکنڈ کر دوں گا, بریک کی طرف جانا. میں ایک پروگرام ابھی سحری کے ٹائم دیکھ رہا تھا, ایک کمرشل جو کہ سورس آف انکم والے چینلز ہوتے ہیں مین اسٹریم میڈیا کے, وہاں پہ ایک کوئز پروگرام چل رہا تھا, اور بچوں سے دنیا جہان کے جو سوالات پوچھے جا رہے تھے وہ ان کو آتے تھے, اور انہیں یہ نہیں پتا تھا جب ان سے کویسچن کیا گیا کہ سورہ یاسین کس پارہ میں ہے, دے ڈونٹ ہیو اینی آنسر. اس نے ان کو کلو بھی دیے. تو یہ ہے کہ ہم دین سے کس حد تک, ہماری نسل نو کس حد تک جڑی ہوئی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں غلطیاں ہماری بھی کیا رہے ہیں نا, جیسے ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ پھر اسی وجہ سے تو اخلاقی. میں آپ کو بتاؤں, آپ آگے نہ بڑھے, ایک صرف میں کہتا ہوں بچے کو سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھا دینا تو بچے کی توحید ٹھیک ہو جائے گی. سورہ فاتحہ کا ترجمہ اگر پڑھا دیا جائے ہمیں اسکول میں یا کالج میں تو توحید جو ہے بندے کی صحیح ہو جاتی ہے. پریکٹیکل کرنے کی ضرورت ہے, اور یہ اس میں کہیں نہ کہیں ہمیں اپنا حصہ ڈالنے کی بھی ضرورت ہے. جب ہم اپنے حصے کی بات کرتے ہیں تو پیغام ٹی وی کے بھی کچھ حصے ہیں, وہ کہاں کہاں پہ جا رہے ہیں اس پہ ہم پروفیسر صاحب سے بات کریں گے, لیکن ایک بریک کے بعد. کچھ لائیو کمنٹس جو ہمیں یہاں پہ ریٹن میں موصول ہو رہے ہیں وہ شامل کرتے ہیں. ہمیں ثنا طارق نے لکھا ہے کہ بلکہ بنت آدم لکھتی ہیں, ماشاءاللہ رب العزت ڈاکٹر سبیل صاحب کی زندگی میں برکت عطا فرمائیں, آمین. پھر لکھتی ہیں ثنا طارق کے بہت پیاری آواز ہے ماشاءاللہ. احمد خالد لکھتے ہیں کہ نوید بھائی آپ سب کو ہمارا سلام,
دادو یہ قاری صاحب کی آواز بہت پسند کرتی ہیں, دعا کے لیے کہہ رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کریں, اور اپنے والد کے لیے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. حاجی یوسف لکھتے ہیں کہ اللہ پیغام ٹی وی کی کاوش قبول کر کے مزید ترقیاں عطا فرمائیں, جی آمین. اور آگے حاجی یوسف لکھتے ہیں کہ ہم ڈاکٹر صاحب کو بہت شوق سے سنتے ہیں ماشاءاللہ, ڈاکٹر صاحب کا انداز بیاں بہت اسٹریٹ فارورڈ ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کے لیے میسیجز آ رہے ہیں, دیکھیں آپ کتنے چاہنے والے ہیں, کتنے محبت کرنے والے ہیں آپ کے ماشاءاللہ. ماشاءاللہ کیونکہ نظامی صاحب رات کی ٹرانسمیشن بھی کرتے ہیں, تو رات میں ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ پورے ملک بلکہ پوری دنیا سے کالز آ رہی ہوتی ہیں. ادھر آپ نے غلط ٹائم پہ بلایا نا, رات تو زیادہ فیزیبل ہے. لے جی کمٹمنٹ ہو گیا, اب رات کو دوبارہ ملاقات, لیکن انفارچونیٹلی وہ ہم ان کو باؤنڈ نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کا وہ ٹائم تراویح کا بھی ہے. تو کوئی ایسا رات کا, میں رات تراویح کے بعد کی بات ہی کر رہا ہوں. اگر ہاں کوئی ہم انشاءاللہ نیکسٹ اس کو پوری رات پہ لے کے جا رہے ہیں شفٹ کرنے انشاءاللہ. پھر آپ کو وہ صحیح ہے, آپ ہمیں بلایا گا نا 2-3 بجے رات کو. ٹھیک ہے. اچھا یہ نائٹ ہنک والی بات ہوگی جیسے ہم کہتے ہیں ہماری سیٹ ٹرانسمیشن کا بہت اچھا رسپانس ہے, وہ بھی لائیو ہے نا, اور اس میں یعنی افطار سے بھی زیادہ لوگ لائیو کالز کرتے ہیں, اپنے مسائل پوچھتے ہیں. تو بھائی صاحب مطلب یہ کہ اصل میں بیسیکلی یہ کہ چلیں سوسائٹی میں کچھ اصلاح کا, لوگ گائیڈنس کا جو فریضہ پیغام ٹی وی کی طرف سے ہے تو وہ. اچھا پروفیسر, مجھے ایک بات اور بھی یہاں پہ شیئر کرنی ہمارے دیکھنے سننے والوں کے, پیغام ٹی وی کے فلاحی کام بھی ہیں اور دینی پروجیکٹ بھی ہیں, ان حوالے سے بھی جو ہمارے پروجیکٹ ہیں تھوڑی سی گفتگو ہو جائے, پھر ہم ڈاکٹر صاحب کو مزید شامل. اصل میں دیکھیں جب میڈیا آرگنائزیشن بنے تو ہمارے ہاں کیونکہ ہمارا یہ رجسٹرڈ ہے زمزم ویلفیئر ٹرسٹ کے نام سے نا, تو ہم نے اس کے تحت سندھ اور جو ساؤتھ پنجاب ہے اس میں بڑے پیمانے پر کام کیے ہیں. مثلا جیسے خاص کر جب سیلاب تھا تو اس وقت ہماری ٹیم کے ممبرز جو نعیم صاحب وغیرہ وہاں گئے, وہاں جا کے انہوں نے گھروں کی تعمیر, راشن, وہاں پہ لوگوں کو گفٹس دینا, جو خصوصاً جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ دینا. پھر آپ کو یاد ہوگا جب سیلاب والا انسیڈنس ہوا تھا, انفارچونیٹلی ہم جب ڈاکٹر صاحب وہاں پہ پہنچے تو وہ دا فرسٹ ون جو وہاں پہ پانیوں میں پہنچے, اور وہاں کے لوگ حیران ہو رہے تھے کہ کوئی دینی چینل آ گیا ہے سب سے پہلے, کسی کمرشل چینل سے پہلے. سو ہم پیغام ٹی وی کی ٹیم سب سے پہلے وہاں پہ پہنچی, اور الحمدللہ. اور نہ صرف دیکھیں کوریج کرنا تو کرتے ہیں, ظاہر بات کوئی بھی ڈیزاسٹر ہوتا ہے چینلز کوریج کرنا شروع کر دیتے ہیں, لیکن کوریج کے ساتھ لوگوں کی اصل جو مشکل ہوتی ہے اس ٹائم لوگوں کو تو ضرورت ہے, چھت نہیں ہے, کھانا نہیں ہے, کپڑے نہیں ہیں, تو ان کے لیے آپ جو کام کریں تو وہ یعنی یہ دوہری ذمہ داری پیغام ٹی وی نے کیا الحمدللہ الحمدللہ. سو ہماری یہ پروڈکٹس ابھی بھی بند نہیں ہیں, ابھی بھی چل رہے ہیں. بالکل اس رمضان میں ابھی بھی ہم انشاءاللہ ریلیف کے حوالے سے ابھی ٹیم دوبارہ سے چیزیں کر کے ہم کچھ بھیجنا شروع ہو گئے ہیں کہ تاکہ ان لوگوں کے لیے یعنی زمزم کے تحت یہ کام کیا جا سکتا ہے, یعنی جہاں آپ لوگوں کو گائیڈ کریں وہاں لوگوں کے ریلیف کا کام بھی کریں. اور بلکہ یہ بڑا ماڈل ہے ڈاکٹر صاحب, انشاءاللہ اس کو سیکنڈ کریں گے, کہ آپ جب تبلیغ کا بھی کام کر رہے ہوتے ہیں یا دونوں دین سکھانے کا, تو دونوں طرف سے ہے کہ آپ کو لوگوں کی دوسری مشکلات کو بھی دیکھنا ہے. جب آپ ان مشکلات کو بھی دیکھیں گے تو لوگ ظاہری بات ہے آپ کے زیادہ قریب آ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, ہم جب پہنچے نا وہاں پہ, نعیم صاحب ہماری ٹیم پیغام ٹی وی کی ٹیم پوری جب ہم گئے تو ہم صرف کوریج نہیں کر رہے تھے ڈاکٹر صاحب, ہم لوگوں کے لیے کھانا بھی لے کے پہنچ رہے تھے, لوگوں کے لیے ادویات لے کے بھی پہنچ رہے تھے, ان کے لیے کپڑے بھی لے کے پہنچ رہے تھے. سو یہ ساری چیزیں ہماری چل رہی تھی. مجھے ایک حدیث ذہن میں آ رہی ہے جس کے بارے میں باقاعدہ جو کہا گیا کہ قابل رشک ہیں وہ لوگ جن کے پاس علم ہوتا ہے اور وہ علم بانٹتے ہیں, اور قابل رشک ہیں وہ لوگ جن کے پاس مال ہوتا ہے اور وہ اللہ کی راہ میں اس کو بانٹتے ہیں, خرچ کرتے ہیں. اس کو ڈیفائن کیجیے گا. آپ اس وقت پرفیکٹ ایگزیکٹ ایگزامپل میرے پاس بیٹھے ہوئے ہیں, سو جو آپ بتائیں گے اس میں زیادہ اثر ہوگا. دیکھیں میں ونس اگین میں آپ کو ایک بات, میں بڑا فرم بلیور ہوں جی, اور کیونکہ میں نا ہر چیز کو اسلام کی آئیڈیالوجی سے جو ہے نا سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں. میں ہمیشہ اگر لاجک بھی لگاتا ہوں نا تو میں کوشش کرتا ہوں مجھے کسی اسلامک کوئی پرنسپلس کے اندر سے ہی مل جائے. تو ایک جو ہے نا اسلام کا ایک بڑا کلیئر ایک واضح پیغام ہے اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے کو, کہ یہ جان تمہیں دی ہے اس کا ہونا ہے حساب, اور یہ مال دیا ہے اس کا بھی ہونا ہے حساب. ٹھیک ہے, تو حساب ہمیشہ اس چیز کا ہوتا ہے جو آپ کی نہیں ہوتی. تو اگر یہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مال دی ہے اور جان دی ہے, ٹھیک ہے, تو اگر میں یہ کلیم کرتا ہوں یہ میری ہے تو یہ فالس کلیم ہے نا. یہ مال اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے دیا ہے تو یہ فالس کلیم ہے, ٹھیک ہے, یہ مال میرا ہے ہی نہیں. تو اگر میں چاہتا ہوں کہ
یہ مال مجھے جہنم میں جانے سے بچا لے تو یہ مال میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں, یہ پھر اس کا حق ادا کرنا ہے, یہ اس کا حق ادا کرنا ہے. اور اگر میں چاہتا ہوں کہ یہ جان مجھے کوئی جہنم کی آگ سے بچا لے تو اس جان کو میں اللہ تعالیٰ کے کام کے دین کے کاموں میں استعمال کروں, خرچ کروں, وہاں پہ خرچ کروں. مطلب مال کو خرچ کرنا اللہ کی راہ میں اور جان کو بھی خرچ کرنا اللہ کی راہ میں, ٹھیک ہے. جان سے بڑا صلاحیتیں بھی ہیں نا, ایگزیکٹلی, ہم صلاحیت کا صدقہ بھی کرتے ہیں مختلف طرح, ایون آپ کی ایجوکیشن آپ وہاں. تو میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک بندہ ایک یہ حدیث ہے بلکہ کہ اس بندے کو جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے پناہ اجر دیتا ہے, اور اس بندے کو بھی اجر دیتا ہے جو یہ سوچتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے غنی کیا ہوتا تو میں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا. تو یہ اگر بندے کی یہ اپروچ ہے, یہ نیت ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اجر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جس بندے کو اللہ تعالیٰ نے مالی وسائل دیے ہیں, مال کی نعمت سے نوازا ہے, تو بجائے اس پہ وہ اپنی دولت کے اوپر جو ہے وہ حق آزما رہا ہے کہ بھائی میں جو ہے وہ اپنی مرضی سے خرچ کروں گا اور میرا جہاں دل کرتا ہے میں خرچ کروں, تو یہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ مال جو ہے یہ امانت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بندے کو, اور امانت اس نے حقدار لوگوں تک پہنچانی ہے, اللہ تعالیٰ کی مخلوق تک پہنچانی ہے, اللہ تعالیٰ کے ان بندوں تک پہنچانی ہے جو اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں. یہ ان لوگوں کی امانت اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو دی ہوئی ہے, تو اسی کا حساب ہونا ہے قیامت والے دن. تو اگر اس حساب سے بچنا چاہتا ہے وہ بندہ تو جو ہے نا انفقوا فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے, ینگسٹرز کے لیے میسج کیا دیں گے آپ؟ ایک تو آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس مال ہے, وہ اللہ کا ہی مال ہے, اللہ کا ہی. دیکھیں حساب جب یہ تو آپ نے بات بتائیں کہ میں اپنے اکاؤنٹنٹ سے حساب لیتا ہوں. کیوں حساب لیتا ہوں؟ کیونکہ وہ مال میرا ہوتا ہے نا, تو میں اسے کہتا ہوں مجھے حساب کہاں کہاں خرچ کیا ہے بتاؤ مجھے. میں حساب, تو اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب کیوں لے رہا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے مال میرا ہے, میں نے عطا کیا تمہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ مجھے پابند کیوں کر رہا ہے کہ کہاں سے کمایا, کن مین سے کمایا, حلال طریقے سے کمایا, جھوٹ بول کے تو نہیں کمایا, سود کے کاروبار سے تو نہیں کمایا. اچھا کما لیا, پہلے سورسز پاک ہونے چاہیے. پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایکسپینس کہاں کیا, کوئی جوئے میں تو نہیں اڑائے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پابند کرتا ہے نا کہ شراب نہیں خریدنی, جوا نہیں کھیلنا, حرام مینز میں پیسہ نہیں خرچ کرنا, فحاشی کاموں میں نہیں خرچ کرنا. اللہ تعالیٰ نے سورس آف انکم منی ٹریل بھی اللہ تعالیٰ آپ سے ڈیمانڈ کرتا ہے, اور جو ایکسپینڈیچر ہے وہ پورا ہر چیز اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے اگر چاہتے ہیں پاک صاف اپنی ویلتھ کو رکھیں اور اللہ کیا سرخرو ہوں, تو اس مال کو اس حقداروں تک ضرور پہنچانا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا جیسے نوجوانوں کا بھی ذکر ہوا, کیونکہ بات ہی نوجوان کی ہو رہی ہے, نوجوان ہمارے پاس بیٹھا ہے تو ہم نے یہ بات تو کرنی تھی. نوجوان کو قرآن سے جوڑنے کے لیے جس طرح پیغام ٹی وی کا اپنا ایک موٹو ہے, ایک مقصد ہے جس میں ہم کام کر رہے ہیں, ہمیں کون سے ایسے کام کرنے چاہیے؟ اپنے لیے تو ہم کمائی کے لیے نکلتے ہیں, ڈیلی ہم اپنی روزی روٹی کے لیے باہر آتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, لیکن ہم نے کچھ دے کے بھی تو جانا ہے نا, ہم نے کچھ کرنی بھی, ذمہ داری بھی ادا کرنی ہے. وہ کیسے ہم ینگسٹرز کو جوڑ سکتے ہیں؟ اصل میں قرآن سے جوڑنے کے لیے ایک تو تلاوت قرآن ہے جی, اس کے لیے ظاہر بات ہمیں پڑھنا چاہیے بچپن میں اپنے بچوں کو, اگر اور ہم بڑے بھی ہو جائیں تو ہمیں پڑھنا چاہیے. جیسے ڈاکٹر صاحب بتا رہے ہیں کہ وہ 1 مہینہ دے دیتے ہیں, بہت پورا مہینہ دینا بہت بڑی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ایک کوئک بریک ہے جو اس کے بعد دوبارہ آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. اور جیسے کہ ٹرانسمیشن اپنے اختتام کے قریب ہے, ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب موجود ہیں, پروفیسر عاصم حفیظ صاحب موجود ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم گفتگو کو آخری مراحل میں لے کے جا رہے ہیں. اگر ہم اپنی زندگیوں میں قرآن کریم سے تعلق مضبوط کرنا چاہتے ہیں, تو آپ چونکہ ماشاءاللہ اس کی پریکٹس بھی کر رہے ہیں, تو کوئی ایڈوائس تو دیجئے کہ کس طرح سے ہم اپنی ڈیلی روٹین کو مینیج کر سکتے ہیں, یا زندگی میں اس کو شامل کیسے کر سکتے ہیں؟ رمضان میں خاص طور پہ ہمیں کیا مل جاتا ہے, یا عام روٹین میں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو اس کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کی ضرورت ہے کہ دیکھیں جب تک آپ نے چیز کو اہم نہ سمجھا, کسی بھی چیز کو آپ اہمیت نہیں نہ دیتے, تب تک آپ اسے قریب نہیں ہو سکتے. سائنس کی کتاب کے قریب بچہ کیوں ہے؟ کیونکہ والدین نے اس کے دماغ میں یہ بات ڈالی ہے کہ یہ تمہارے لیے اہم ہے, یہ تمہیں دنیا کے اندر کامیاب کرنے کے لیے یہ ضروری چیز ہے. تو وہیں پہ ہمیں اپنے بچوں کو, نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اہم ہے تمہیں دنیا کے اندر سرخرو کرنے کے لیے, کامیاب کرنے کے لیے, تمہیں ہر دکھ درد غم تکلیفیں پریشانی بیماریاں مصیبتوں سے دور کرنے کے لیے, تمہیں اچھا روزگار فراہم کرنے کے لیے, تو رب کی رحمت لانے کے لیے قرآن ضروری ہے.
اس کے اوپر چلو گے, اس کو سمجھو گے تو دنیا کی تمام تر منازل کو عبور کر پاؤ گے. اگر تم اس کے اوپر عمل کرو گے تو جو صدیوں کا سفر ہے وہ دنوں میں طے کر پاؤ گے. یہ پہلے ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کو چاہیے کہ انیشیلی, میں کوئی بڑی بات نہیں کہتا, ایک آیت دن میں صرف 5 منٹ نکال لے. 5 نہیں نکلتے 3 منٹ نکال لے, 3 نہیں نکلتے 1 منٹ نکال لے. ایک آیت ترجمے کے ساتھ پڑھ لے اور اس نیت سے کرے کہ جو مجھے سمجھ آئے گی میں نے اس پہ عمل کرنا ہے. ایک آیت قل هو اللہ احد پڑھ لے, ترجمے کے ساتھ پڑھ لے. تو قرآن کے اندر 6666 آیتیں ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے تو انشاءاللہ وہ ایک سال میں اب آپ کو بڑی واضح بتاتا ہوں, ایک سال میں وہ 365 آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھ چکا ہوگا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہا ہوگا. تو وہ آدم مفتی تو خود ہی بن چکا ہوگا, اس کو کسی کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. تو یہاں سے شروعات کریں, پھر جب وہ پڑھنا شروع کرے گا تب وہ خود انشاءاللہ اس کے اوپر نہ صرف پڑھیں بلکہ اس کو سمجھنا شروع شروع اور جب سمجھ آئے گی تو آپ اس کو ایک آیت عمل کرنا ایک آیت. میں آپ کو بات بتاؤں کہ ایک آیت پڑھنے میں ایوریج بھی آپ لگا لیں 10 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ لگتے ہیں, ترجمے کے ساتھ پڑھ لیں تو 1 منٹ لگے گا. میں کہتا ہوں 24 گھنٹوں میں سے 1 منٹ دے دے, اپنی ذات کے اوپر احسان کر لے اور 365 دنوں کے اندر اس کی زندگی میں انقلاب آ چکا ہوگا. نہیں وہ شوق بڑھے گا. میں یہ بات کرتا ہوں کہ فار اے بگننگ, بالکل ایسے فار اے بگننگ 365 دنوں کے اندر جو ہے اس کی زندگی بدل چکی ہوگی. 360 ڈگری کے اوپر جو ہے نا اس کا لائف جو ہے وہ چینج ہو چکی ہوگی اور پازیٹیو چینج ہو چکی ہوگی, انقلاب آ چکا ہوگا. 1 منٹ دے دے, اسٹارٹ ود 1 منٹ, ایک آیت روز کی پڑھنا. بڑی زبردست ہے. عمومی طور پہ لوگ جب ہمیں سوال کرتے ہیں نا تو کسی بھی دعا کے حوالے سے وہ پوچھتے ہیں کہ جو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. آپ اگر سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ زندگی کے اگر آپ 30 سال 40 سال گزار چکے ہیں, ان 30-40 سالوں میں آپ نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں ایک دن میں صرف ایک آیت ہی یاد کرنا شروع کر دوں تو میرے لیے مشکل نہیں ہے. اور اکثر دعائیں آیت ہی ہوتی ہیں, آیت ہوتی ہے. اور یہ جو ایک آیت والی بات ہے نا, بڑا اچھا کانسیپٹ ہے کہ آپ ایک کو پکڑ لیں, ڈیلی ایک کر کے کرنا شروع کر دیں تو بات کہاں پہ. لیکن اگین یہ کرنا پڑے گا, یہ کر کے اپنے آپ پہ امپلیمنٹ کر کے آپ کو ایکسپیرینس دوسروں کو بتانا پڑے گا. اب چونکہ ابھی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ قرآن کریم بھی پڑھیں کیونکہ ان کو فکر ہے کہ میں نے رات کو جو پڑھنا ہے میں اس کی تیاری بھی کرتا رہوں. سو یہ قرآن سے جڑنے کی بات ہے, یہ قرآن سے محبت کی بات ہے. جگہ آپ کہیں پہ بھی ہیں, اب دیکھیں نا پروفیسر, یہ ایگزامپل ہے نا, آپ اپنا کاروبار بھی کر رہے ہیں, آپ کاروبار زندگی میں بھی مشغول ہیں اور آپ اپنی ذمہ داری کو بھی ادا کر رہے ہیں. یہ قرآن سے جڑنے کی بات ہے. سو جب آپ قرآن سے ایسا جڑیں گے تو قرآن آپ کو سب سے اوپر کیوں نہیں لے کے جائے گا. جب آپ رب کے ساتھ جڑیں گے رب آپ کو عزتیں کیوں نہیں دیں گے. ڈیفینیٹلی یہ ہوگا پریکٹیکلی. اچھا سبیل صاحب, ایک چیز بتائیے, مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے آپ کا یہ گفتگو اور جو آپ کا اس وقت کا جو کرنا ہے. قرآن کریم آپ پڑھتے بھی ہیں, تراویح بھی پڑھتے ہیں, ایک تو تسکین ملتی ہے نا اس کو پڑھ کے, ایک آپ کو انر پیس ملتا ہے, ایسے کہ روحانی لذت آپ کو محسوس ہوتی ہے. یہ تراویح پڑھنے کے بعد آپ کی فیل کیا ہوتی ہے, آپ کس جگہ پہ ہوتے ہیں آپ پرسنلی؟ ڈیفینیٹلی ایک آپ ایک پورا میں کہتا ہوں کہ پاورفل ایک سمجھ لیں کہ ایک اسپرچول ٹور ہوتا ہے یہ تو تراویح کے دوران ہی. ڈیفینیٹلی آپ کو جو تسکین روحانی ہے, تو جو سکون, اور وہ کہتے ہیں نا کہ اطمینان قلب دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, ٹھیک ہے, کہ اللہ کے ذکر میں جو ہے اطمینان قلب ہے. تو راحتیں, سکون, جس کے لیے انسان پوری زندگی مشقت کر رہا ہوتا ہے, محنت کر رہا ہوتا ہے, پیسہ کما رہا ہوتا ہے, کس لیے الٹیمیٹلی اس کا گول یہ ہوتا ہے نا, راحت سکون حاصل کر لے, اطمینان قلب حاصل کر لے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ جو 1.5 گھنٹہ مصلی کا ہوتا ہے وہ راحت ہے, اطمینان قلب ہے, وہ میں کہتا ہوں وہ فیلنگ وہ ہے جو کہ کروڑوں اربوں میں نہیں خریدی جا سکتی. تو somehow میں کہتا ہوں کہ اللہ کے ذکر میں ہی جو ہے نا سکون چھپا, راحت اسی میں ہے, راحت اسی میں ہے. الٹیمیٹلی آپ کو وہاں پہ جا کے سکون ملتا ہے. اچھا ہماری جو بالکل قریب کا وقت ہے اب ہماری ٹرانسمیشن کے کلوز کا, ہماری جو افطار ٹرانسمیشن ہوتی ہے اس میں فنڈ ریزنگ بھی ہوتی ہے. آج ہم نے انٹینشنلی کالز نہیں لی لائیو, ورنہ ہماری گفتگو بار بار انٹرپٹ ہو جاتی ہے اور لوگ چاہ رہے تھے کہ آج گفتگو بلا ترتیب وہ چلتی رہے, ٹوٹے نہ کہیں پہ.
ہماری فنڈ ریزنگ خاص طور پہ اس ٹرانسمیشن میں ہوتی ہے. اب آپ چونکہ آئے ہیں پیغام ٹی وی کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے, اگر آپ کچھ اناؤنس کرنا چاہتے ہیں, کچھ بتانا چاہتے ہیں, کچھ کہنا چاہتے ہیں. ہم تو اناؤنس انشاءاللہ میرا اپنا ایک ہمیشہ سے فوکس رہا ہے کہ میں جو ہے وہ کبھی بھی اگر کوئی بھی ڈونیشن کروں تو وہ سری طور پہ رہے. تو عاصم بھائی کے ساتھ ہی ہماری تو اناؤنسمنٹ ان کے کان میں ہی ہوگی. اچھا یہ وہ کلاس اصل میں بالکل جو ہے نا اس میں اصل ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بھی خیر کے کام کر رہے ہیں ہمیں مل کے بھی کرنا چاہیے, ایک دوسرے کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے. اور خصوصاً ماشاءاللہ جب آپ جس کے اثرات زیادہ ہوں, ٹھیک ہے, تو ہمیشہ سے انشاءاللہ ضرور وہ تو چلتا نہیں. باقی پیغام ٹی وی بہت اچھا ایک کام کر رہا ہے اور یقینی طور پہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کے ساتھ نہ صرف تعاون کرنا چاہیے بلکہ کہیں نہ کہیں میں کہتا ہوں کہ کچھ بھی اس کے لیے پازیٹیو کر سکتے ہیں وہ ضرور کرنا چاہیے. یہ ایک دین کا پیغام ہے اور اس کے تھرو لوگوں کو ہدایت مل رہی ہے. کئی ایسی جگہوں پہ یہ چینل دیکھا جا رہا ہے جہاں پہ انسان کا فزیکلی پہنچنا بہت مشکل ہے. تو جیسے دیہاتی اور بڑے ایسے بیکورڈ علاقے ہوتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو کچھ مطلب ایسے مسائلوں میں لوگ ان کو پتہ ہی نہیں ہے دین کیا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. آپ دیہاتی کہہ رہے ہیں, آپ غور کریں جو ہماری جو ابھی ماڈرن زندگی ہے اس میں کتنی آپ تنہا ہیں, گھروں کے اندر کی زندگی, مطلب وہ لوگ ایون آپ سوشل میڈیا کو کبھی وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ دنیا کس طرف چل پڑی ہے. آپ کو نظر آتا ہے کہ دین سے دوری اتنی زیادہ ہم نے اختیار کر لی ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بھول چکے ہیں. سہیل بھائی ہمارے ایمبیسڈر ہیں انشاءاللہ. ہم نے ان کو بلایا بھی اس لیے تھا کہ آ کے دیکھیں گے اور مزید پہلے سے بھی وہ کے جذبے کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے ایمبیسڈر بھی بنیں گے اور اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے. سب سے پہلے تو ان کا آنا بہت ہمارے لیے پہلے تو آپ کا سسٹم تھوڑا سا جو ہے وہ اور تھا, اب چینج ہو چکا ہے. اسٹوڈیو میں نئے بن چکے ہیں اور بڑا پروفیشنل زبردست ایک کام ہو رہا ہے یہاں پہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مزید آپ کی کاوشوں کو قبول کرے اور آپ کو مزید ترقیاں عطا کرے. اور ہم جی کھڑے ہوئے ہیں ہر خیر کے کام کے ساتھ ہم جڑے رہنا. میں سمجھتا ہوں ہمارے لیے باعث سعادت یہ چیز ہے. اللہ تعالیٰ جو ہم سے کوئی خیر کا کام لے اور انشاءاللہ. کیوں نہیں. اور سم ٹائمز یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم اکثر یہ بات کیا کرتے ہیں کہ جیسے ہماری کل ڈاکٹر صاحب فنڈ ریزنگ ہماری باقاعدہ ایک ٹرانسمیشن رات گئے تک جاری رہی. اس میں بہت سے آپ جیسے پیارے ساتھی تھے جو خیر کا کام کر رہے تھے اور وہ اناؤنس نہیں کر رہے تھے, لیکن کچھ لوگ جو اناؤنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا, اور ٹھیک بھی ہے, کہ ہم دوسروں کو بھی موٹیویٹ کر رہے ہیں, ہم دوسروں کی بھی ترغیب کے لیے جو لفظ ایگزیکٹ ہونا چاہیے اس کے لیے میں بتاؤں ہر بندے کی اپنی آئیڈیالوجی ہے, ہر بندے کی اپنی آئیڈیالوجی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں گنہگار بندہ ہوں. اللہ میں جب اپنی نمازوں سے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دوں گا, جب اپنے اخلاق سے جب متاثر کرنا شروع کر دوں گا, جب اپنے کردار سے لوگوں کو متاثر کرنا شروع کر دوں گا, تب میں اپنے ڈونیشن سے بھی پھر لوگوں کو پھر متاثر کر لوں گا. یعنی آپ نے کہہ دیا اتنا بہت ابھی پری ریکوزٹ بہت زیادہ ہے متاثر کرنے والے. آپ نے کہہ دیا اتنا بہت ہے, اور ویسے بھی آپ ہمارے مہمان ہیں, خاص طور پہ ہیں, بلکہ ہمارے ساتھی ہیں اب تو, بلکہ آپ آتے رہیے. اور ہم نے انشاءاللہ ان کو لیٹ نائٹ والی ٹرانسمیشن میں انوائٹ کرنا ڈیفینیٹلی, اور پھر ایک اور ہم نشست رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیجی میں بہت شکریہ ادا کروں گا. اس کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود رہے پروفیسر عاصم حفیظ صاحب, آپ کے آنے کا شکریہ, اور ڈاکٹر سبیل اکرام صاحب آپ کے بھی آنے کا بہت شکریہ. ہمیں کبھی کبھی اس طرح وقت چاہیے ہوگا آپ کا, پیش گیا ہم ایڈوانس اپنے وقت کے لیے آپ سے ریزرویشن کروا رہے ہیں جب آپ اویلیبل ہوں. جی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا جب آپ خاص طور پہ تراویح کی نماز کروائیں, اور اس کے بعد ہم دعا کے لیے گزارش کیا کرتے ہیں, اور ہم جب اختتام پہ جاتے ہیں افطار سے پہلے اپنے دیکھنے سننے والوں کے لیے خاص طور پہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں. پلیز دعا کروائیے اور سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وحلالا وعملا متقبلا صالحا. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعضاء.
اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم عليك اليهود والنصارى والغاصبين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وأنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظ من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا ونعوذ بك أن نغتال من تحتي. اللهم فاطر السماوات والأرض لا إله إلا أنت. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ہمیں ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون عطا فرما. یا اللہ ہمیں ہمارے گھر میں اپنی رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں تمام تر دکھوں سے غموں سے تکلیفوں سے پریشانیوں سے بیماریوں سے مصیبتوں سے فتنوں سے فسادات سے حادثات سے یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ ہمیں ذہنی قلبی روحانی جسمانی دماغی سکون عطا فرما. یا اللہ ہمارے والدین جو یا اللہ اس دنیا میں موجود ہیں ان کو صحت سلامتی امن والی زندگی عطا فرما. ان کے اوپر اپنی رحمتوں کا نزول فرما. اور جو والدین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح بنا. یا اللہ ان کو دین کا خادم بنا. یا اللہ ان کو دین کا خادم بنا. یا اللہ ان کو صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما. یا اللہ ان کو ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے بچوں کو ہر شر سے محفوظ فرما. یا اللہ ہمارے گھروں کو امن کا گہوارہ بنا. ہمارے گھروں میں اپنے رحمتوں کا نزول فرما. یا اللہ ہمیں تمام تر قرضوں سے نجات دلا. یا اللہ ہمیں تمام تر قرضوں سے نجات عطا فرما. یا اللہ جو لوگ قرضوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کا یا اللہ قرضوں کا بوجھ یا اللہ اتار دے. یا اللہ اس رمضان میں یا اللہ ان لوگوں کو قرضوں سے نجات دلوا دے. یا اللہ جو لوگ رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو نیک صالح رشتے یا اللہ عطا کر. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین. لیجیے اس کے ساتھ ہی ٹرانسمیشن اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے. اس ٹرانسمیشن کے بعد آپ کی ہماری ملاقات ہوگی برکات رمضان بلیس نائٹ ٹرانسمیشن میں. مغفرت کا ہو گیا سامان پھر در بدر کی خاک کتنی چھان لی لوٹ آ رب کی طرف نادان پھر مغفرت کا ہو گیا سامان